السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیوریوسٹی بائی آور یوٹیوب چینل سب رنگ۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ یہ وہ گیسٹ ہیں کہ جن کو دل کی گہرائیوں سے عزت کرنے کو دل کرتا ہے، اور عزت جو ہے وہ انہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے کمائی ہے۔ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا پاکستان آرمی سے، اور اپنے اصولوں پر سودے بازی نہ کرتے ہوئے اس کی پاداش میں ارلی ریٹائرمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اگر پاکستان میں کچھ چیدہ شخصیات دیکھیں تو ان میں ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے پاکستان میں بیسک ہیومن رائٹس کے لیے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ پاکستان میں آج کل کافی شور چل رہا ہے، کافی مس لیڈنگ انفارمیشن اور مسکنسیپشنز چل رہی ہیں، اسپیشلی جو کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 63A کا جس کا نام آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے۔ تو اس پر ہم نے سوچا کہ سر کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم صاحب سے کچھ وقت لیا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو سر۔ Thank you very much. It is very nice to be with you in this evening. تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا وقت آپ کے ساتھ گزاریں گے، اور اپنے سامعین کو بھی سلام کہتے ہیں، اور ان کی بھی سلامتی کے لیے ہم متفکر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو وہ جہاں بھی ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کریں، اور پاکستان کی سلامتی کی اور بقا کے لیے سوچیں بھی صحیح، اور اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھائیں انشاءاللہ، آمین۔ اچھا سر، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں اسپیشلی جو ہے پہلے تو ایک سوال چھوٹا سا کروں گا۔ سر، آرمی میں آپ جیگ برانچ میں تھے، سر یہ ہمیں کچھ بتائیے۔ میری جو ایک کنسیپشن بن رہی ہے کہ جیگ برانچ جس طرح ایک ISI ہے ٹو کنٹرول پولیٹیشینز اینڈ سیولینز، سو تو جیگ برانچ یہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے ٹو کنٹرول دی جوڈیشری؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایکچولی آرمی کے اندر، بلکہ دنیا کی تمام آرمیز کے اندر ایک لیگل برانچ ہوتی ہے، کیونکہ آرمی کے اندر بھی ہیومن بینگز ہوتے ہیں، اور آرمی کے اندر بھی مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تھرو آؤٹ دی ورلڈ ہر آرمی کے اندر ایک جیگ ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ۔ اس کی کنسٹرکشن تو مختلف ہو سکتی ہے، جیسے امریکہ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور برطانیہ میں بھی ہے۔ برطانیہ میں جج ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو باقاعدہ اپوائنٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ سے اس کی اپروول آتی ہے۔ آرمی نام ریکمینڈ آرمی کرتی ہے، بٹ اٹس ویری امپارٹنٹ پرسن۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہے، تاکہ وہ آرمی کے جو معاملات ہیں ان کو ریگولیٹ کرے۔ وہ جو جیگ ہوتے ہیں وہ ہی از ایڈوائزر ٹو دی آرمی چیف آل لیگل اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر۔ کوئی بھی ایشو آئے تو وہ میٹر از آلویز ریفر ٹو جیگ ڈپارٹمنٹ۔ مجھے کوئی 16 برس جیگ ڈپارٹمنٹ میں رہنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ میں LLB کر کے آیا ہوا تھا۔ آئی جوائنڈ آرمی آفٹر ڈوئنگ مائی LLB فرام یونیورسٹی آف پنجاب ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد آئی کیم ان دی آرمی، اور آئی ریمین ان PMA آلسو کو آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کوئی 10-15 سال وہاں میں ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا۔ اور اس کے بعد آئی آپٹڈ فار جیگ ڈپارٹمنٹ سنس آئی واز لا کوالیفائڈ۔ سو پھر 16 برس کے قریب میں جیگ میں رہا، اور اس طرح جب کچھ لوگوں کو ہمارے لیگل مشورے پسند نہیں آئے تو پھر انہوں نے ہمیں خداحافظ کہہ دیا۔ ہم نے بھی شکریہ کے ساتھ سلام کیا اور واپس گھر آ گیا الحمدللہ۔ اور اس وقت سے آج تک ہمارا ایک ہی میرا مشن ہے زندگی میں کہ دیر شوڈ بی سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا ان دی کنٹری۔ بغیر رول آف لا کے کوئی ملک سروائیول ہی نہیں کر سکتا، کوئی چیز سلامت ہی نہیں رہ سکتی۔ کانسٹیٹیوشن از بیسیکلی ایک سیٹ ہے جو رول آف گیم طے کرتا ہے کہ یہاں اس طرح کی گیم کھیلی جائے گی، اس طرح سے آپ چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فٹ بال رہیں اور درمیان میں آپ کو یاد آ جائے کہ کبڈی کی کک لگا کے اس کھلاڑی کو ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ جس رول آف گیم کے تحت وہ گیم چلائی جا رہی ہے، اس گیم کو اسی پہ اینڈ ہونا چاہیے۔ یہ آئین ہے، اور یہ آئین بیسیکلی ایک سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کا اور حکمرانوں کا، کہ ہم آپ کو حکومت آپ کے سپرد کرتے ہیں، حکومت چلانے کے لیے فنڈز بطور ٹیکسز کے ہم آپ کو دیں گے، آپ کو منتخب بھی ہم کریں گے، لیکن آپ حکومت اس طریقے سے چلائیں گے جو ہم نے اور آپ نے طے کر لیا، جس کو سوشل کنٹریکٹ کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور آپ نے ریاست مدینہ کی تشکیل کی، تو سب سے پہلے آپ نے چارٹر آف مدینہ طے کیا۔ میرے نزدیک سب سے پہلا تحریری دستور ہے چارٹر آف مدینہ، جس کے اندر آپ نے اوس اور خزرج کے 2 قبائل، جس کے اندر اکثریت مشرکین کی تھی، اس کے اندر صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی جو
اسلام قبول جنہوں نے کیا جن کو ہم انصار کہتے ہیں، مہاجرین بھی تھے جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، وہ بھی شامل تھے، اور دے آل اگریڈ کہ اگر مدینہ پہ باہر سے کوئی حملہ ہوا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اپنے مسائل بیٹھ کے طے کریں گے، اور اپنے ہر ڈسپیوٹ کی صورت میں جو فائنل اتھارٹی ہوگی ڈیسیژن کرنے کی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے آپ دیکھا جائے کہ وہ یہودی جو آپ کو پہلے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنے تمام انتظامی معاملات کے اوپر اور تمام اپنے قانونی معاملات کے لیے دے اگریڈ اپان کے نہیں، جو آپ ڈیسیژن کریں گے ہم پر فائنل ہوگا۔ اس کے بعد وہ ریاست وہاں سے شروع ہوئی، اس کے اندر لائبلٹیز بھی طے کر دی گئیں، ہدایات بھی دے گئیں، اس کا دفاع کیسے ہونا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کی کیا لائبلٹی ہوگی، اور اس طرح وہ ریاست چلتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ جب خلافت راشدہ قائم ہوئی تو انہی قوانین کو فردر اسٹرینگتھن کیا گیا اور رسول ضابطے بنائے گئے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس وقت کی جو نون ورلڈ تھی اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر آٹمن، پھر اور امپائر رہیں اور چلتی رہی۔ لیکن جب ہم نے وہ بنیادی قانون ہی توڑ دیا، اس کو ہی ترک کر دیا، تو پھر ہم بکھر گئے دنیا میں، ہم چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے، اور آج ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ اتنے مسلمان ممالک ہیں اور ایک اسرائیل ہے، چھوٹا سا ملک، وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، صرف ایک قرارداد پاس کر لیتے ہیں، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا وہ بنیادی قانون جس پر اسلامی ریاست کی تشکیل کی گئی تھی وہ اس حد تک فیئر تھا کہ یہودیوں نے بھی آپ کو مانا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ آپ انصاف اور عدل ہمارے ساتھ کریں گے، اور اسی عدل کی بنیاد پر انہوں نے آپ کے تمام فیصلوں کو ماننے کا اعلان کیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کے ڈیسیژن۔ اور جس معاشرے میں عدل نہ ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قول ہے الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع ظلم، کوئی ریاست ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی۔ ظلم مینز انجسٹس اگر ریاست میں ہوگا تو پھر ریاست قائم ہی نہیں رہ سکے گی، ریاست بکھر جائے گی۔ ریاست کو قائم رکھنا ہے تو اس سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن نے ہر چیز کا پیرامیٹر طے کر دیا ہوا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کے یہ فرائض ہیں، آپ اپنے اپنے پیرامیٹر میں رہ کے کام کریں۔ اور رول آف لا یہ ہے، اور رول آف لا کا مطلب ہے ایکویلٹی آف لا، کہ ہر آدمی قانون کی نظر میں برابر ہے۔ اس کی مثال بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ جب آپ مکہ معظمہ میں آئے، مکہ فتح ہو گیا، اب ظاہر ہے آپ کی اتھارٹی تھی اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے سرنڈر کر لیا، اور حرم میں آپ کھڑے تھے، آپ نے وہاں خطاب کیا، اور وہ بطور مجرم کے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے پورے 13 سال آپ کی زندگی کو مکہ میں بھی اجیرن کیے رکھا، پھر آپ کو مجبور کیا، آپ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ طیبہ، وہاں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ 10 سالوں میں 3 جنگیں انہوں نے مسلط کی، آپ کے قافلے انہیں لوٹ لیے، اور بھی جو وہ کر سکتے تھے انہیں کیا۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اب ہمارے سے انتقام لیا جائے گا، اور وہ سامنے کھڑے تھے۔ تو آپ نے ہی ان سے سوال کیا کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا آپ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے احسان کی توقع ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آج وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جو پچھلا ہو گیا بس ہو گیا۔ اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ان کے لیے طلقاء، آج تم آزاد ہو۔ طلاق کا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کو طلاق ہوگی، وہ آزاد ہوگی، اب اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے خاوند کی طرف سے۔ تو آپ نے کہا یو آر طلقاء، تم آج آزاد ہو، تم سے کسی پرانے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ وہاں سے چلے گئے؟ وہ نہیں اٹھے وہاں سے، وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اتنے اچھے دین اور اتنے پیارے پیغمبر کو تو چھوڑ کے جائے، آپ ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے۔ ایک لمحے کے اندر وہ انقلاب مکمل ہو گیا جس کو آپ لے کر آئے تھے۔ اور وہاں وہ مثال بھی میں بتانا چاہوں گا کہ چند دنوں کے بعد ابھی آپ کا مکہ معظمہ میں قیام تھا، مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی عملداری قائم ہو گئی، اور اس کے بعد آپ جب وہاں سے واپس بھی چلے گئے تو وہاں کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ظاہر ہے کوئی بغاوت ہو جاتی، وہ سردار کہتے ہم، آپ نے کیونکہ حکم دیا کہ تمام بت توڑ دیے جائیں، وہ تو ان کے سامنے توڑے گئے، کسی نے رزسٹ نہیں کیا، بعد میں بھی کسی نے نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ وہاں پر ایک خاتون جو تھی، قریش کی خاتون تھی، فاطمہ، بنو مخزوم کے قبیلے سے تھی، اور یہ بڑا اہم قبیلہ ہے۔ اس کا چوری کا کیس آ گیا تو انہیں پتا تھا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ سردار جمع ہو گئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے چاہا کہ کوئی سفارش کروا لی جائے۔ تو صحابہ میں سے ہر صحابی سے انہوں نے رابطہ کیا، کوئی تھا، انہیں پتا تھا کہ بھائی سفارش کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ تلاش کیا حضرت اسامہ بن زید کو۔ حضرت اسامہ بن زید ایک نوجوان تھے،
ان کی 15 یا 16 برس عمر تھی، اور اس لیے انہوں نے ان سے سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ شاید ہماری سفارش کر دیں. اس لیے کہ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو جس اونٹ پہ آپ سوار تھے اس کے پیچھے اسامہ بن زید سوار تھے، آپ نے انہیں ساتھ سوار کیا تھا. یہ آپ کی طرف سے ایک اعلان تھا. وہ اعلان یہ تھا کہ جب آپ نے ہجرت کی تھی اس وقت بھی آپ کے ساتھ دینے والے اسامہ کے باپ ہی تھے، حضرت زید بن حارثہ. تو آپ نے اور حضرت زید بن حارثہ پھر غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے. اب آپ اس کو ریورٹ بتانا چاہتے تھے کہ اس کے باپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میں اکیلا تھا، اور آج میں فاتح ہوں تو آج اس کا والد زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہوتا. تو آپ نے اس کی بیٹی کو یہ اعزاز، آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں ساتھ بٹھایا. ظاہر ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہم سوار ہوں. آپ نے انہیں سوار کیا، ایک پیغام دے دیا. دوسرا وہ غلام زادے تھے، آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی غلام زادہ نہیں ہے، وی آل آر ایکولز. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا اتنی باریکی کا ابھی تک. حضرت اسامہ کو انہیں آ کر سفارش کر دی کہ اگر اس کا ہاتھ کوئی اور طریقہ کر لیا جائے، ہاتھ اس کا نہ کاٹا جائے. تو آپ نے ادھر خطبہ دیا اور آپ نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ایک رول آف لا قائم ہو گیا نا پہلے دن ہی، فتح مکہ کے بعد ہی. اب صحابہ کو سمجھ آ گئی، لوگوں عرب والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ریاست اس طرح چلے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے دنیا کے خزانے کھول دیے. They became the rulers of world. آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدھا ملک ہم سے جاتا رہا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو آئین ہم نے بنایا ہم نے کبھی عمل ہی اس پر نہیں کیا. ہم ہر وقت اسی میں سے کو راستے نکالتے رہتے ہیں. نتیجہ تک ہمارا آئین پھر کئی دفعہ پامال ہوا. 35 برس تو ویسے یا آئین نہیں تھا یا معطل رہا. یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ 70 سالوں میں اگر 35 سال آئین ہی معطل رہے اور ڈکٹیٹرز آ کر ملک چلاتے رہے اپنی مرضی بھی نہیں وہ بیچارے کر سکتے تھے. وہ تو جو باہر سے ڈکٹیشن آتی تھی اس طرح ملک چل رہے تو پھر تو آدھا ملک ٹوٹ گیا نا. اچھا سر، میں آپ سے میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ کی یونیفارمڈ لائف اور دین آفٹر آپ کی پروفیشنل لائف، آپ رائٹ آفٹر یور ریٹائرمنٹ، اس پر مجھے آپ سے ٹائم چاہیے ہوگا اور اس پر ہم جو ہے وہ سیشنز کریں گے اور پھر اس پہ جو ہے وہ ہم کچھ ڈسکشنز کریں گے کون کون سے چیلنجز اور کون کون سی چیزیں آپ نے فیس کی اور کس طریقے سے ہوا. اور اس کے بعد ایک سیشن میں جو ہے وہ ہسٹری پہ بھی ضرور رکھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس کے اندر ہم ہمارے اسلاف کے جو اچیومنٹس ہیں اور جو لیجسلیشن اور جس طریقے سے اسلام نے اسپیشلی دنیا کے اندر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور آج جو اس پستی میں ہم گرے ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. آج میں آپ سے سر صرف اور صرف ایک دو سوال کرنا چاہوں گا اسپیشلی جو کہ کرنٹ ایشوز ہیں، اور وہ ہے ان ریلیشنز ٹو کانسٹیٹیوشن اور جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو رہی ہیں ابھی آج اس ہم کے بارے میں اسی طرح مناسب ہے کہ آج ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ صرف بات کرتے ہیں. یہ بھی بڑا لمبا ٹاپک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس میں باقی چیزیں ہو جائیں گی. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا کوئی اتنی جامد چیز نہیں ہے کہ وہ چینج نہ ہو. صرف اللہ کی کتاب چینج نہیں ہو سکتی. معذرت کے ساتھ سر میں چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتا رہوں گا درمیان میں، ٹھیک ہے، تو پلیز اس کا مائنڈ مت کیجیے. جی بالکل، یو آر آلویز ویلکم. بات دراصل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ناٹ سم ڈاکومنٹ وچ کین ناٹ بی امینڈڈ. ہم یہ جان لیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں ابھی تک 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. اسی طرح ہمارے سامنے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں بھی 106 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ ہو. لیکن وہ امینڈمنٹ کیسے ہوتی ہیں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ امینڈمنٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو سوشل کانٹیکٹ ہے بٹوین عوام اور حکمرانوں کے درمیان. اگر حکمران آپس میں مل جائیں اور مل کے کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہے اور مجھے بتائیں نہیں تو یہ تو میرے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ ہوگا نا. پہلے تو آپ مجھے بتائیے، مجھے کنونس کیجیے. آپ کے پاس میڈیا ہے، میڈیا میں لے کر آئیے، پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرائیے، اور پارلیمنٹ میں ہر ایک جو شق ہے آئین کی، جو امینڈمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر بے شمار سب آرٹیکلز ہوتے ہیں، اس پہ ایک ایک پہ بحث کروائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرٹ اور ڈی میرٹ کیا ہیں. ورنہ ہماری پارلیمنٹ میں ایک المیہ ہے ہمارا. یہ ہم اپنی اس پارلیمنٹ تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر 100 کے قریب الیکٹیبلز ہیں جو فیوڈل لارڈز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے آئین کس بلا کا نام ہے. اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی آئین کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، پڑھنا تو دور کی بات ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا امینڈمنٹ جو ابھی اپنا ووٹ ڈالتے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر،
اس میں ان کے ووٹ بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جی غلط جگہ پہ مور لگائی, ریجیکٹ ہو گئے. جس پارلیمنٹ کے ممبر ووٹوں پہ ووٹ بھی نہ ووٹ کے اوپر اسٹیمپ ٹھیک طریقے سے نہ لگا سکیں تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے نا. آپ ان کی کوالیفیکیشن دیکھیں. ہمارے پاس ایک پیلڈاٹ ادارہ ہے, بہت بڑا ریناؤنڈ ادارہ ہے, وہ باقاعدہ ہر سال شائع کرتا ہے کہ کس پارلیمنٹیرین نے کتنا کام کیا, کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ کبھی ان کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میجارٹی آف دی پالیٹیشینز ممبرز جو پارلیمنٹیرین نے کبھی کسی بحث میں حصہ نہیں لیا. وہ ہاں بس اکا آتے ہیں, دکا ہی ہوتے ہیں, اکا دکا ہی حاضری ہوتے ہیں جو لگاتے بل ہیں اور پیش کرتے اپنا ہیں, اس اس کے دن کا علاوہ تو ٹی کچھ ڈی نہیں اے لے کرتے. کے گھر چلے جاتے ہیں. دیٹس آل. وقت بالکل آج ایسا تک پارلیمنٹ کا اجلاس وقت پہ شروع ہی نہیں ہوا. پارلیمنٹ از دی ریزمبلنس آف دی نیشن نا. وہ کوئی دنیا دیکھتی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. ہم ابھی اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں, جب پارلیمنٹ کا اجلاس لائیو جلایا جاتا ہے تو ہم نے تو بچوں کو منع کیا کہ نہ دیکھیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹیرین ایک دوسرے پہ کتابیں پھینک رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں, ایک دوسرے دھکے دے کے گرا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار بچوں کو کم از کم نہ دکھائیں, وہ خراب ہوں گے یہ کلچر دیکھ کر کہ یار یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں جو قانون سازی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے, جو بڑے معزز کہلائے جاتے ہیں. ان کی شان میں ذرا سی بات ہو جائے تو پریویلیج موشن آ جاتا ہے کہ جی ہمارے تو ہمیں تو پولیس نے گاڑی روک کے چیک کر لیا, نام پوچھ لیا تھا جناب, تو پریویلیج موشن آ جاتا ہے اور اس کے اوپر پارلیمنٹ پہ کاروائی روک دی جاتی ہے. تو میرا ان پارلیمنٹیرین سے انڈیا اور پاکستان ہم اکٹھے آزاد ہوئے ایک ہی دن, بلکہ ہم چلے 14 اگست ہوئے, وہ 15 اگست ان کی ڈیٹ تھی. لیکن آج ان کی پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے اور وہ ملکی طور پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کی بنیادی وجہ دی کنڈکٹ آف دی پارلیمنٹیرینز, کہ وہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنی تیاری کر کے آتے ہیں, کس طرح ہر بحث میں حصہ لیتے ہیں, کس طرح قانون سازی ہوتی. جبکہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ہمارے پارلیمنٹیرین وہاں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے انڈیا کے جب نہرو آ گیا تو اس نے سب سے پہلے فیوڈل آرٹس کو ختم کر دیا. جتنی اسٹیٹس تھیں سب نے ضبط کر لی گئی جائیدادیں, ان کی اسٹیٹس ختم ہو گئیں. اس کے بعد جو زمینداری تھی وہ بھی ختم کر دی. انہوں نے کہا جی 25 ایکڑ 20 سے 25 ایکڑ انہوں نے الاؤ کی, اس سے زیادہ زمین آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تمام جاگیریں ختم ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک کامن مین, ایک چائے والا بھی ان کا پرائم منسٹر بن گیا, جو دوسرا ٹینور ہے ان کا پرائم منسٹر مودی کا. مودی از ناٹ اے کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے وہ. اس سے پہلے بھی آپ ان کے پرائم منسٹر دیکھ لیں کون لوگ تھے, کیا کس طرح زندگی گزار رہے تھے. پنڈت جواہر لال نہرو ایز اے بیرسٹر, اور ان کی وفات کے بعد جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد لال بہادر شاستری آ گیا, وہ بھی کام آرڈنری بندے تھے. پھر اس کے بعد آپ اندرا گاندھی آ گئیں. لیکن آپ دیکھیں نا یہ وہ لوگ ہیں, دے کنٹریبیوٹڈ ٹوورڈ دی نیشن. نہرو نے اپنی زندگی میں 1 روپے تنخواہ وہ لیتے تھے کہ دس از 1 روپی پے, کیونکہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی, اس کی رائلٹی ملتی تھی. سر اپنا جو گھر اس میں بحث پھر دوسری طرف چلی جائے گی کہ ادھر پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آ رہے تھے, ادھر ہماری طرف پارلیمنٹیرین سلیکٹ ہو کر آ رہے تھے, اور جب نہیں, اگر سلیکشن ہو رہی الیکٹ بھی ہوتی ہے تو ہوں پھر اس میں جی اگر الیکٹ بھی ہوں تو وہ جس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سر ہم نے بات اوپر اپنی پھر وہی چکن اور ایگ والی بات ہوگی کہ ہاں چلیں ہم مرغی امینڈمنٹ پہ پہلے یا آتے ہیں. انڈا پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک وکلاء کو بھی امینڈمنٹ کا نہیں پتا, وزیر پارلیمنٹیرین کو بھی قانون ابھی نہیں تک پتا, جی وزیر قانون کا بھی نہیں پتا تھا. ہاں, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے مسودہ آج ملا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایٹ دی مومنٹ دیر آر 3 ڈفرنٹ رپورٹس ہیں میڈیا میں جو گھوم رہی ہیں کہ یہ 3 قسم کی امینڈمنٹس ہیں, لیکن نو بڈی نوز وچ از دی اوریجنل ون. میں اس پہ بحث نہیں کرتا, وہ تو جب سامنے آئے گی تو ڈسکس کریں گے. جو بتانے والی بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان کا آئین جو تھا وہ 1973 میں پاس ہو گیا, اور آئین ہمارے ملک میں نافذ ہو گیا کوئی 12 اپریل 1973 میں. وی ور لکی کہ وی ہیڈ اے کانسٹیٹیوشن. ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. اب بقایا پاکستان کے لیے, نئے پاکستان کے لیے آئین بن گیا, تو خوش آئین بات تھی. یونینیمس آئین تھا, بڑی لمبی بحث ہوئی, کئی دنوں تک بحث ہوئی, اور الٹیمیٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا اور اس کے اوپر حلف اٹھایا گیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بہت بڑا تحفہ تھا قوم کو کہ ہم نے اپنا آئین متفقہ بنا لیا اور وہ آئین ہمارے پاس تھا. لیکن اس آئین میں ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اس دوران کیا ہوا کہ جب ایسٹ پاکستان کے بعد حمود الرحمان کمیشن بنا, جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ دیکھے جناب ایسٹ پاکستان کیوں علیحدہ ہوا, ہماری شکست کی وجوہات کیا تھی. تو ایک لیفٹنٹ کرنل تھے علیم آفریدی, انہوں نے بھی, وہ سرونگ کرنل تھے, انہوں نے فوری طور پہ کمیشن میں اپیئر ہونے کا اپلیکیشن دی, انہوں نے کہا جی میرا بیان بھی ریکارڈ کریں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شکست کی وجہ تھی نا, اس کے ذمہ دار بھی ہماری فوج کی قیادت تھی,
کیونکہ بھٹو صاحب نے جنرل گل حسن کو اس وقت کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا. وہ ہماری آرمی کے آخری کمانڈر ان چیف تھے. اس کے بعد یودا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ گل حسن صاحب جو تھے یہ ڈی جی ایم او تھے, ڈی جی آف ملٹری آپریشنز, یہ بھی ایسٹ پاکستان کے علیحدگی کے ذمہ دار تھے, کیونکہ انہوں نے کنڈکٹ آف وار ان کا غلط تھا, اور انہوں نے پوری ایک سٹیٹمنٹ دی. اور ظاہر ہے آرمی چیف کو اگر یہ پتہ چلے کہ میرا ایک افسر وہاں بیان دیا ہے علیم آفریدی صاحب پورا, اور وہ بھی میرے خلاف ہے, اور اس نے لکھا کہ یہ ان کی غلطی تھی, اور اس کے اوپر بڑی ریزنٹمنٹ تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ریٹائر کر دیا گیا. جب ان کو جبری ریٹائر کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے دوستوں سے مشاورت کی. انہوں نے کہا جی میں اس کو چیلنج کروں گا, مجھے اس طرح ریٹائر کر ہی نہیں سکتے. تو ان کے گھر پہ ریڈ ہوا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا. وہ ریٹائر کر دیے گئے تھے, ان اریسٹ کر کے ان گھر سے کاغذات اکٹھے کیے گئے, اور ساتھ ہی ایک اور بریگیڈیئر تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہائی کورٹ میں ان کو طلب کر لیا. جسٹس شمیم آفریدی, جسٹس شمیم قادری تھے, ان کے پاس یہ کیس لگا لاہور میں ڈویژن بینچ نے. انہوں نے کہا ان افسروں کو پیش کرو. پہلے تو آرمی نے کوشش کی, یا اس وقت کے بھٹو صاحب نے کوشش کی کہ ان کو نہ پیش کیا جائے. انہوں نے ایک برٹش پارلیمنٹ کا, ایک برٹش کورٹ کا آرڈر پیش کیا کہ جی اس میں آپ آرمی جب کسی کو اریسٹ کر لیتی ہے تو آپ انٹرفیئر نہیں کر. انہوں نے کہا ہمارا آزاد ملک ہے, اس وقت انٹرم کانسٹیٹیوشن ملک میں موجود ہے, اس میں ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں, ہم ان کو سمن کریں گے. تو کرنل علیم افریدی پیش ہوئے, نے ایک بیان دیا کورٹ میں. انہوں نے کہا جی جب یہ پولیس افسر میرے گھر میں جس نے ریڈ کیا آیا تو اس نے میرے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے ایک فائل اٹھائی, اور فوراً نے بتایا کہ وہ فائل مل گئی ہے جو ہائی کورٹ میں یہ ریٹ دائر کر, وہ ہمیں مل گئی ہے کاپی جی, ابھی دائر نہیں ہوئی تھی وہ ریٹ. دے نیور وانٹڈ کہ اٹ شوڈ کم آؤٹ. یعنی ایک وقت ایسا تھا, یہ ایوب خان کر گئے تھے اپنے زمانے میں اپنے آئین کے اندر کہ کوئی آرمی افسر عدالت نہیں جا سکتا, کوئی فوج کا سپاہی بھی عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا. بائی دس وے دے میڈ دی آرمی ایز دی آرمی آف دی سلیوز, آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے. اب وہی آئینی ترمیم بھٹو صاحب بھی 73 والے آئین میں بھی لکھ دی گئی. 199 ایک ہے جس کے تحت آپ ہائی کورٹ سے اپروچ کرتے ہیں, اس کے اندر ڈال دیا گیا سب آرٹیکل 3 اینڈ سب آرٹیکل 5 کہ کوئی آرمی کا بندہ جو ہے ممبر آف دی آرمی کین ناٹ اپروچ ٹو دی ہائی کورٹ فار اٹس فنڈامنٹل رائٹس یا سروس میٹر پہ, اور اگر اس کا کوئی ٹرائل بھی ہو جائے تو وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ 73 والے آئین میں موجود ہے. Is this for serving only? فار سرونگ اونلی. Yep. اب ہوا یہ, وہ انہوں نے کہا, اور پھر اس نے وہ بڑی ہیئرنگ ہوئی. ظاہر ہے بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی ادارے کے لیے جب انہوں نے, وہ کرنل علیم افریدی نے اپنا بیان ریکارڈ کیا, اور بھی ایک کرنل صاحب ساتھ تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. تو انہوں نے یہ جو مینر آف اریسٹ تھا اس کو ایلیگل ڈکلیئر کیا کہ آپ اس طرح کسی افسر کو اریسٹ کر کے نہیں رکھ سکتے. یو کیپ ہم ان اے پراپر میس. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے پکڑا ہوا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ لے آئے ہیں ان کو رکھا ہوا آپ نے. تو اور ساتھ انہوں نے کہا جب تک ہائی کورٹ, آئین نے ہمیں اختیار دیا ہائی کورٹ نے, اگر جس دن اختیار نہیں ہوا پھر اس دن نہیں سنیں گے, لیکن اب تو ہم سن سکتے ہیں. بڑی مشہور وہ ججمنٹ ہے, بیگم شمیم آفریدی بنام اسٹیٹ کے نام سے ہے جی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ اور وقت گزرا تو آرمی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ تھی, جس میں انہوں نے کہا جی ان جرنیلوں کا وہ جو گلسن اینڈ پارٹی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے بجائے کہ آپ نے مقرر کر دیا. اور ان میں سے کچھ افسرز وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ جب ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ کے اندر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس میں مجیب الرحمان صاحب نے الیکٹ ہونا تھا پرائم منسٹر, میجارٹی پارٹی کے وہ لیڈر تھے, تو عین وقت پہ بھٹو صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تو وہ نہیں جاؤں گا, بلکہ ایک بیان دے دیا کہ کوئی وہاں گیا تو اس کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. تو پاکستان پیپل پارٹی کی ایک ہی ممبر پارلیمنٹ تھے جناب احمد رضا قصوری صاحب, یہ بڑے دبنگ بندے ہیں, یہ گئے صرف واحد شخص. انہوں نے کہا, اور بھٹو صاحب کو میں نے مخاطب کیا کہ یہ کام نہ کریں, ہمیں وہاں جانا چاہیے, وی مسٹ اٹینڈ دی سیشن. یہ کیا ہو گیا کہ آپ نہیں جائیں گے, اور صدر نے وہ سیشن کی ڈیٹ منسوخ کر دی. اس سے ایک ریزنٹمنٹ پہ گئے ہوگی بنگالیوں نے, ریلائز کہ یار یہ تو ہمیں کبھی حکومت ہی نہیں دیں گے, اگر ہم میجارٹی میں بھی آ گئے تو اجلاس بھی نہیں ہم بلا سکتے. یہ وہ اسٹیٹ, یہ وہ جگہ تھی. آج بھی اس کو اگر کو ریلیٹ کریں آج کل کے حالات سے, تو آج بھی حالات اسی طرح ہے کہ آج ہماری مرکزی حکومت نے کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ سیل کر دیا. یہ وہی حرکتیں اگر آپ میں دیکھا جائے تو مائنڈ سیٹ تو وہی ہے نا. آپ کے پی کے ہاؤس کیسے سائن کر سکتے ہیں, وہ کوئی وہ جو وہاں کا علی امین گنڈا پور کا ذاتی ہے, وہ تو سرحد گورنمنٹ کا ہے بھائی. ایک گورنمنٹ اور غلط بنا ہوا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, آپ 16 سال تک کیوں سوئے رہے, آپ سیل کیوں کر رہے ہیں, اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی, یہ باتیں اس کا ریپرکشن بڑا سیریس ہوتا ہے. ہم فیڈریشن ہیں, ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر اس کو ہم کہیں تو وہ انور مقصود صاحب نے کہا تھا نا
کہ دنیا میں ملکوں نے فوج رکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس فوج نے ملک رکھا ہوا ہے. تو چلیں انور مسعود صاحب تو بادشاہ بننے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آرمی کسی بھی ملک کے لیے بڑی نیسیسٹی ہوتی ہے آرمی, اس لیے کہ جیسے شروع دن سے ہمیں وی فیس 3 وارس, کشمیر بھی ہم نے لڑ کے حاصل کیا, تو وی نو دی امپورٹنس آف دی آرمی. لیکن آرمی ہیز آلسو اے رول ان دی کانسٹیٹیوشن. آرمی شوڈ ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو دیٹ رول. جو رول اس کا دیا ہوا ہے اسی کے اندر انہیں رہنا چاہیے, اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ جس نے بھی آرڈر دیا ہے, ظاہر ہے یہ آرڈر تو وزیر داخلہ کا ہوگا یا وزیر اعظم کا ہوگا, تو ان کو عقل اس میں آرمی کا تو کوئی رول نہیں ہے, آرمی کا رول ہو بھی نہیں سکتا. یہ تو یا سر تو وزارت داخلہ نے اسمبلی موو کی. وزیر داخلہ جو آج کل ہے سر, وہ کہاں سے کوئی اپنا آرڈر خود دے سکتا ہے؟ چلیں نہیں, وہ ہمارے ہاں ہر آدمی کو جب اتھارٹی تھوڑی سی مل جائے نا, وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتا ہے. انہیں آئین نہیں پڑھا نا, آئین پڑھا ہوتا تو یہ حرکت کبھی بھی نہ کرتے کہ یار وہ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ صوبہ سرحد گورنمنٹ کا ہے, صوبہ سرحد کی عوام کا کلیم ہے اس کے اوپر. آپ کو 18 سال بعد یاد آ گیا کہ غلط بنا ہوا ہے, تو آپ کی سی ڈی اے بین کر دیں, پھر سی ڈی اے کے ایکشن لیں ان کے خلاف. اور یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ہم ایسٹ پاکستان نہیں جانے دیں گے, کسی کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تو پھر کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ وہ جو افسر تھے جو ریٹائر تھے, جس میں ایک اور بریگیڈیئر صاحب بھی تھے, بریگیڈیئر فرخ بخت علی, جن کو ایف بی علی کہتے ہیں, وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے. انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ ہم نے پاکستان آرمی نے نا, جب یہ 671 کی وار ہوئی تو ایک ریزرو فورس ریز کی گئی تھی گجرانوالہ میں, کہ انڈیا پہ یہ ریزرو فورس ہم یوز کریں گے, اور فوج میں یہی بتایا گیا کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع ہم ویسٹ پاکستان سے کریں گے. اگر وہاں حالات خراب ہوئے تو یہاں ہم لانچ کریں گے اور انڈیا کو فورس کر دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں کو ڈیسیژن لینے والے تو یا خان صاحب تھے, وہ شراب و ناب میں غرق رہتے تھے. وہ جو ریزرو ڈویژن تھا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا, تو اس کے افسروں نے بڑا ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے پھر فورس کیا یا خان ٹو ریزائن. اور وہ چاہتے تھے کہ ان سب کا کورٹ مارشل ہو. کیوں نہ ہے, جب آپ کہتے رہے پوری دنیا میں کہ ویسٹ پاکستان سے ہم بیٹھ کے ایسٹ پاکستان کا ڈیفنس کریں گے, تو ہمارے پاس ریسورسز بھی تھے, وائی یو ڈنٹ یوز اٹ. نتیجتاً بریگیڈیئر ایف بی علی کو بھی کراچی سے گرفتار کر لیا گیا. علیم آفریدی صاحب کو بھی, وہ آلریڈی کسٹڈی میں تھے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور آرمی اور انہوں نے پھر اس وقت تک گل حسن صاحب تو کو ہٹا دیا تھا بھٹو صاحب نے, اس کی جگہ ٹکا خان آ گئے تھے. اور ٹکا خان کا پھر ڈیزگنیشن جا, پہلے وہ سی او ایس تھے, چیف آف آرمی اسٹاف, پہلے کمانڈر چیف ہوتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ان ریٹائرڈ افسروں کو تو سارٹ آؤٹ کیا جائے نا, تاکہ یہ آواز نہ بلند کریں. اور بھٹو صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ دوبارہ ریز ہو کہ ایسٹ پاکستان کے لیے کون ذمہ دار ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں حمود الرحمان رپورٹ جب آ گئی تو وہ گورنمنٹ نے کبھی اناؤنس نہ کی, پبلک میں نہیں آئی, وہ انڈیا سے پھر شائع ہوئی, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو نتیجتاً وہ افسر پکڑ لیے گئے. اب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا ہم ٹرائل کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے تو کورٹ کو اپروچ کیا, ہائی کورٹ کو, کہ جناب ہمیں گرفتار کر لیے گئے, جبکہ ہم سیویلین ہم تو ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ سب سے بڑی غلطی بھٹو صاحب سے یہ ہوئی. ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ میں, انہوں نے راتوں رات فرسٹ امینڈمنٹ کروا دی آئین کے اندر, فرسٹ امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. اور بھٹو صاحب کی موت کا باعث یہی بنی, یہ 4 مئی 74 کو کانسٹیٹیوشن یعنی 73 میں آئین بنا, اور چند مہینے بعد ہی 74 میں انہوں نے راتوں رات 2/3 میجارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کر دی. اس امینڈمنٹ کیا تھی, اس میں لکھا گیا کوئی بھی سیولین if he becomes subject to army act, یعنی اگر آرمی اس کو پکڑ لیتی ہے فار کسی جرم کے لیے, تو پھر ہائی کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر. پہلے تو یہ تھا نا, آرمی کا کوئی پرسن نہیں جا سکتا تھا ہائی کورٹ میں. اب انہوں نے کہا وہ سیولین بھی اگر پکڑا جائے آرمی سے اور آرمی اس پہ کوئی ٹرائل کرنا چاہے, وہ بھی ہائی کورٹ کی طرف نہیں جا سکتا. ظاہر ہے ہائی کورٹ نہیں جا سکتا تو سپریم کورٹ بھی نہیں جائے گا. یہ فرسٹ امینڈمنٹ ہے, یعنی سیولین کے رائٹ بھی کرٹیل کر لیے گئے. آرمی تو آلریڈی مظلوم تھی, ان کے تو کوئی رائٹ تھے ہی نہیں, ان سے جو مرضی آپ آرڈر پاس کرائیں. اب سیولین ہی اس کے اندر آ گئے. بھٹو صاحب نے سوچا کہ میرے پاس میجارٹی ہے یار, ہم ابھی کر لیں گے. یہ سوچا نہیں اس کا ریپرکشن کیا ہوگا. ریپرکشن بڑا سیریس ہوا جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو حراست میں لے لیا, تو انہوں نے کراچی میں ریٹ دائر کی ان کی پارٹی نے, غالباً لاکھانی صاحب ان کے کونسل تھے. تو ہائی کورٹ نے پہلے دن ہی کہا کہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آرمی نے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہے. انہوں نے آرمی کو نوٹس دینا بھی گوارا. انہوں نے کہا پڑھے آئین کا 1973 کا فرسٹ امینڈمنٹ پڑھیے. فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت اگر آرمی کسی کو پکڑ لے, سبجیکٹ بنا لے, تو پھر ہائی کورٹ کانٹ ایشو دی ریٹ. یہ بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا. اب ہم نہیں ریٹ ایشو کریں گے,
تو نتیجتاً وہ ریٹ ڈسمس ہو گئی. اب ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کو تو پتہ چل گیا, وہ شیر ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ہائی کورٹ بھی نہیں چھڑا سکی ان کو. انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کا ہم ٹرائل کریں گے, اور پھر ٹرائل میں ان کو سزائے موت ہو گئی. لیکن اگر اس کی ابتدا دیکھی جائے, فرسٹ امینڈمنٹ سے ہوئی ابتدا, تو ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے, امینڈمنٹ کریں بڑے شوق سے, یہ نہ ہو کہ یہی امینڈمنٹ کل ان کے گلے پڑ جائے. آج بلاول صاحب کہتے ہیں جی ہم نے طے کیا ہوا ہے. بھائی آپ اپنے نانا حضور کا بھی تو انجام دیکھ لیں نا. وہ فرسٹ امینڈمنٹ کی وجہ سے ان کی پیٹیشن ڈسمس ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہی ان کا پھر اس کو ہم نے پھر چیلنج کیا پارلیمنٹ میں کہ یہ جی 199 3 اور 5 ختم ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر پھر ہمیں بڑی کامیابی ملی, اور ہم نے پوری یہ بیک گراؤنڈ لکھ کر بھیجی کہ جناب بھٹو صاحب اس لیے پھانسی چڑھ لگ گئے تھے کہ یہ آپ نے کب انہوں کیا نے تھا؟ خود ہی تو امینڈمنٹ کی تھی. یہ کیس آپ نے کب فائل کیا تھا سر؟ یہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی نا, 18 امینڈمنٹ, تو رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے. انہوں نے پھر اس پہ پریس میں باقاعدہ اپیل کی. ظاہر ہے آئینی ترمیم جب ہو رہی ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کوئی آرمی ایکٹ کے اندر بھی کوئی چیز ایڈ ہونی چاہیے, جو کوئی آرمی سے ریلیٹڈ میٹر ہے تو آپ ہمیں اس میں آگاہ کریں, ہمیں گائیڈ کریں, اور لوگوں کو, اور بھی لوگوں کا. تو کم از کم غالباً 80 سے زیادہ لوگوں نے بے شمار ترامیم سجیسٹ کی. ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ یہ جو 199 3 اور 5 ہے اس کو ختم کریں. وی آرمی پیپل آلسو ہیڈ اے رائٹ ٹو گو ٹو دی کورٹس. یہ جو سیولین کو آپ نے بیچ میں ڈال دیا, ان کو بھی نکالیں. لیکن انہوں نے یہ تو نہ نکالا, لیکن ایک شک اور انہوں نے ایڈ کر دی. وہ یہ تھا آئین میں آرٹیکل 10A انٹروڈیوس ہو گیا, رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا, کہ اگر کسی بندے کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا اور ڈیو پروسیس ہی نہیں ہوا تو وہ ٹرائل سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ نے بڑی مہربانی کی. کسی کو اگر سروس سے نکالا جائے, پہلے وہ بیچارہ آ ہی نہیں سکتا تھا, آتا تھا وہ پہلے دن ہی ریٹ ڈسمس ہو جاتی تھی, 199 پڑھیں جی, دیر از اے بار, یو کین ناٹ اپروچ ٹو حاجی کو. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی, مجھے وجہ نہیں بتائی گئی اور مجھے نکال دیا گیا. جبکہ قانون تو کہتا ہے کہ کسی آدمی کو بغیر وجہ کے نکالا ہی نہیں جا سکتا, آپ پہلے اسے وجہ بتائیں. نو بڈی شوڈ بی, یہ پرنسپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا, جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منع کا ان تسجد, تمہیں کس نے منع کیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے بنایا تھا؟ اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج فإنک رجیم, نکل جاؤ یہاں سے, دس مائی آرڈر از امپورٹنٹ, میں جب کہہ رہا ہوں تم سجدہ کرو, تم کیسے بہتر ہو؟ تو اللہ نے یہ, اس کے اوپر برٹش میں لا ڈیولپ ہوا آج سے 200 سال پہلے. اس کے اندر یہ واقعہ انہوں نے لکھا پورا. انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا ان دی ہولی بک آف قرآن دس از گیون, کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے پوچھا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اور حالانکہ اللہ کو پتا تھا اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا, لیکن جب اس کا جواب آ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کاروائی کی کہ نکل جاؤ یہاں سے, تم رجیم ہو اب. یعنی اللہ نے اس کو بھی رائٹ دیا. تو انہوں نے اس کے اوپر لا بنایا کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. اس پرنسپل کو انہوں نے قرآن پہ بیس کیا, ان کے جسٹس لارڈ جو تھے اس زمانے میں جنہوں نے یہ قانون بنایا. تو وہاں تو, اور اب یہ ہم نے آئین میں آ گیا یہ آرٹیکل 10A, اور آپ حیران ہوں گے وہ بریگیڈیئر ایف بی علی کا پھر ٹرائل ہوا ان سب کا. اس ٹرائل کو آج تک لوگ بڑا مقدس جانتے تھے, لیکن اب یہ سیولین کے ٹرائل جب سپریم کورٹ میں آئے تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بڑا اچھا انہوں نے اس کا انالیسس کیا اس ایف بی علی کیس کا. انہوں نے کہا ایف بی علی کیس میں بھی فیئر, لیکن اس میں ڈیو پروسیس آف لا نہیں فالو کیا گیا, کہ پروسیس ہی نہیں ہوا, یا جو ڈیو پروسیس تھا وہ ہونا چاہیے تو وہ تو ٹرائل میں آپ نے کیا ہی نہیں, آپ نے ان کو سزا سنا کے فارغ کر دی. وہ ان کا فیکٹ تو سامنے آیا نہیں, میڈیا بھی اس وقت نہیں تھا, سرکاری اخبارات ہوتے, نیشنل پریس ٹرسٹ تھا بنا ہوا جس کے تحت اخبار نیشنلائز تھے, ایک امروز اور نیوز تھا, وہ سرکاری خبریں شائع کرتے تھے. ایک ڈان رہ گیا تھا, وہ کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے پاکستان میں, تو اور سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. یہ تو آج کوئی چیز آ جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, تمام سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ آپ ضرور امینڈ کریں آئین. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو ضیاء الحق نے 58(2)B کی چیک جو ڈالی تھی اس کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا, اور وہ تو بعد میں بالکل نہیں پتہ چلا. ہاں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں میں اویئرنیس ہے, اب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے جو بھی امینڈمنٹ کریں جس کو وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے, عوام میں شیئر کریں, عوام کو بتائیں. جیسے 18 امینڈمنٹ کے اوپر بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی پارلیمنٹ کے اندر بھی, اس سے پہلے بھی بڑی ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد وہ پاس ہوئی, تو اس کا فائدہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ فرسٹ امینڈمنٹ کی طرح راتوں رات کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو بھٹو کے صاحب کے ساتھ ہوا. میں ایک دوسرے قانون کی طرف آتا ہوں.
جی یہ جی نیب آرڈیننس ہے، یہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا تھا، یہ کدھر سے آیا؟ گاڈ نوز بیٹر. یہ قانون ایک بنایا گیا جس میں کہ جی کسی سیاستدان کو آپ نے نوٹس دے دینا ہے، چاہے کمپلینٹ بھی کوئی نہ ہو، چیئرمین نیب ول ایشو دی نوٹس اور اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اور پھر وہ کسی عدالت سے بیل کے لیے بھی رجوع نہیں کر سکتا. یہ نیب آرڈیننس میں لکھا ہوا تھا. نیب آرڈیننس راتوں رات نافذ ہوا، مشرف صاحب لے کر آئے. یہ اس ملک خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان میں انڈسٹری کوئی نہ لگی، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی انڈسٹری نہیں نکلی، کوئی جی کام ہی نہیں ہوا. ظاہر ہے جو آدمی کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا وہ فوراً چیئرمین نیب کی طرف سے نوٹس آ جاتا کہ آپ بتائیں جی پیسہ آپ نے کہاں سے لیے، کہاں سے لی؟ اور اس کی انکوائری شروع ہو جاتی. وہ الٹیمیٹلی جان چھوڑاتا اور ملک چھوڑ کے چلا جاتا، کہتا دفعہ کرو یار، میں نے کیا یہاں لگانا ہے، میں کدھر سے اچھا 20 سال پچھلے حساب دوں. آپ کسی سے بھی 20 سال کا حساب مانگ لیں وہ کیسے دے سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا بورڈ آف ریونیو کہتا ہے کہ 5 سال سے زیادہ تو کسی سے سوال ہی نہیں کیا جا سکتا. مجھ سے میرے 5 سال کے احساس سے پوچھ سکتے ہیں، 5 سال سے پہلے کے نہیں پوچھ سکتے. میں تھرو آؤٹ دی لائف اپنا ریکارڈ ہی اٹھائے پھرتا رہوں اور میں کوئی کام ہی نہ کروں کہ جی کبھی کو 10 سال پہلے نہ پوچھ لیں یا 20 سال کی. 5 ایئر لمٹ تھی بورڈ آف ریونیو کی، لیکن ہم نے نیب نے کہا جی ہم جس کو چاہیں جب مرضی پوچھ لیں، جس سے اس کے باپ کا بھی حساب پوچھ لیں، نہیں دے گا تو اس کی اجازت سے ضبط کر لیں. تو یہ اچھا، جب اگر لا بن گیا. اس سوال کو بنیاد بناؤں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2018-19 کے اندر میاں صاحب نااہل ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں نا، وہ دیکھا جائے تو وہ وائلیٹ کیا گیا نا بورڈ. ان سے 5 سال سے زیادہ تو اثاثے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے تھے. ان سے 5 سال کے پوچھے جا سکتے تھے، 5 سال زیادہ تو پوچھے ہی نہیں جا سکتے تھے. آپ کیسے کسی سے باپ کے اثاثوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یا 10 سال پہلے کی پوچھ سکتے ہیں؟ دس آل کیس واز مینج. ہر ایک کو پتا ہے وہ کیس کس طرح بنایا گیا پاناما والا، اور کس طریقے سے پھر ان کو اقامہ پہ ڈال کے نکال دیا گیا کہ جی بیٹے سے کیونکہ آپ نے تنخواہ نہیں لی اور اف ناٹ ریسیوڈ اٹ از ناٹ مینشنڈ، اس پہ نکالا گیا. یہ کوئی تو قابل ذکر بات ہی نہیں تھی. ایک پوری کنسپریسی تھیوری سازش بنائی گی نا کہ ان کو نکالا جائے جی. اب آپ دیکھیں نا، وہ نیب لاز لائے اس لیے گئے تھے، وہ ہانکا لگایا گیا اور مسلم لیگ کاف بن گئی اس سے. جو بھی جیسے چودھری شجاعت تھے وہ مسلم لیگ نون میں تھے، ان کے گھر پہ چھاپا پڑا اور پھر پرویز الہی انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جناب وہ کرنل صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ گھر کا نقشہ بھی ان کے پاس ہے اور گھر کے جو لان ہے اور گھر کے کمروں کی میجرمنٹ وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کمروں کی میجرمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، نقشے کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ان کو بتاؤ ہم مسلم لیگ کاف جوائن کر لیں گے. دی انڈرسٹوڈ دس تھنگ، اور وہ کاف میں چلے گئے. انہوں نے کہا یار اگر گھر کے اندر تک آ گئے اور گھر کے اندر کی میجرمنٹ لی جا رہی ہے تو پھر وہ، اور اسی طرح ہانکا لگا کے وہ انہوں نے الیکٹیبلز کریٹ کیے، پھر حکومت بن گئی. اور وہی الیکٹیبلز بعد میں باجوہ صاحب نے اٹھا کے خان صاحب کو دیے، ان کی حکومت بن گئی. اور جب ان الیکٹیبلز کو بھگایا گیا وہ بھاگ گیا اور پھر ان کی حکومت گر گئی. تو یہ نیب کے کارنامہ تھا نا. اب ہوا کیا کہ نیب میں کوئی بیل نہیں ہے. اب اس دوران وہ نیب کا قانون مشرف صاحب پہ کیسے، انہوں نے تو بڑے خوش تھے کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے. پہلے نیب کے اندر آرمی افسر بھی آ جاتے تھے کہ آرمی کا افسر بھی اگر کرپشن کرے گا تو ٹرائل ہوگا. اس دوران چیئرمین جو سٹیل مل تھے جنرل بخاری، ان کا کیس آ گیا، اس پہ نیب میں ان کے خلاف ایکشن ہو گیا، وہ کروڑوں روپے انہوں نے فائن امپوز کر دی. اب مشرف صاحب نے سوچا کہ یار اس میں تو ہمارے افسر آ جائیں گے تو بڑا مسئلہ بنے گا. انہوں نے سپریم کورٹ کے جسٹس ارشاد سے ایک فیصلہ کروا لیا کہ آرمی ہیز اٹس اون انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم، ان کو نیب کے نیچے نہ لایا جائے. ایک ڈیسیژن آ گیا، اب ان کو نیٹ سے آؤٹ ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ اس دوران ایڈمرل منصور الحق ہیں ہمارے ایک، جن پہ بڑے کرپشن کے سنگین ترین چارجز تھے، اور وہ ملک سے بھاگ گئے. جی جب بھاگ گئے تو یہاں سے سسٹم کے تحت ان کا نام جنریٹ ہوا اور انٹرپول نے پکڑ لیا، انہیں پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. ادھر جی انہوں نے جیل میں ڈال دی. اب جیل میں ان کو انہوں نے اورنج ڈریس پہنا ہوتا، چپل پہنی ہوتی اور لائن میں لگ کے ناشتہ لینا پڑتا. یہاں تو وہ گھر سے نکلتے تھے تو پورا کانوائے جاتا تھا ان کو. اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ میں یہاں پڑا ہوا ہوں. انہوں نے مشرف صاحب سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ جناب آپ کسی طریقے سے مجھے پاکستان منگوا لیں اور میرا وہاں نیب کے تحت کوئی میرا کو سیٹل بیٹل کرا دیں. مشرف صاحب نے راتوں رات نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ کر دی، جس میں لکھ دیا کہ اگر آرمی چیف، نیول چیف یا ایئر فورس چیف کے خلاف بھی کرپشن کے چارجز ہوں، they can also be tried under the نیب لاس، نیب کاروائی کرے گا. اور اس کے تحت انہوں نے کلیم کر لیا کہ جناب ایڈمرل منصور نیول چیف ہیں، ان کو ہمارے حوالہ کیے جو وہ آگے. اب انہوں نے یہاں ایک اور امینڈمنٹ کر دی کہ چیئرمین نیب از امپاورڈ کہ وہ اگر جناب پلی بارگین کرنا چاہیں تو پلی بارگین کر سکتے ہیں. ان کے پاس کو غالباً 2 درجن سے زیادہ اثاثے تھے ان کے، اس میں سے کوئی 4-5 پلاٹ انہوں نے نیب کو جمع کرائے
جی اور اس کے بعد وہ کلین چٹ مل گئی ان کو, وہاں سے آؤٹ ہو گئے وہ. ساتھ ہی انہوں نے اپلیکیشن دے دی کہ جناب میں اب آؤٹ ہو گیا ہوں, تو وہ جو نیول چیف کا گھر مجھے الاٹ ہونا تھا ریٹائرمنٹ پہ وہ دے دیجیے, وہ بھی انہیں مل گیا. ایک انہوں نے مرسڈیز بینز امپورٹ کی ہوئی تھی بغیر ڈیوٹی کے, انہوں نے کہا جی وہ بھی ان کو برکت کے لیے دے دی گئی. لیکن اس کا ریپرکشن یہ ہوا کہ جب مشرف صاحب کے خلاف آئی فائلڈ اے کیس ان دی ہائی کورٹ, جی کہ مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے پاکستان سے اتنے لوگ بیچے اور اس پر میں نے باؤنٹی آف ڈالرز کمائے, جس میں انہوں نے فگر دیا باقاعدہ کہ اتنے 100 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا وہ کون لوگ تھے جو ہم نے سیل کیے تھے, جو ہم نے امریکنز کے حوالے کی, جو کہ چیئرمین نیب تھے جس جاوید اقبال صاحب, یہ مسنگ پرسن کے چیئرمین بھی تھے. انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا, جب پارلیمنٹ میں سینٹ کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی مسنگ پرسن کی, تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی 5,500 کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان سے مشرف صاحب نے جن کو سیل آؤٹ کیا اور وہ وہاں چلے گئے, جس میں بچے بھی بیچا ہے، شامل تھے. جنہیں بیچا ہے جی بالکل. تو وہ میں نے اس پہ رٹ دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کا تو نیب کے, پہلے میں نے نیب کے چیئرمین کو لکھا کہ ان کے خلاف کاروائی کریں, ہی ہیز ایڈمٹڈ کہ سولڈ دی پیپل, یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. صدر مملکت کا کیا کام ہے بندے بیچے اور پھر ڈالر بھی کمائے. ایگزیکٹلی. تو ان نے کوئی کاروائی نہیں کی, ان نے مجھے لیٹر لکھ دیا, انہوں نے کہا جی نہیں وی کین ناٹ پروسیڈ اگینسٹ دی آرمی چیف, آپ جی ایچ کیو سے رابطہ کریں. میں کہا وہ ریٹائر ہو چکا ہے, جی ایچ کیو کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ, اٹ از دی نیب لاز, نیب میں دیا ہوا ہے. میں نے اس پہ رٹ دائر کی, تو وہ رٹ جو تھی جسٹس ہمارے تھے ریاض حسین صاحب اس وقت اسلام آباد کے, ریاض خان صاحب, انہوں نے اس پہلے دن انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے یہ قومی خزانے میں پیسے جمع کرائے ہو. میں نے کہا سر قومی خزانے میں آیا تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے جواب آ جائے گا, جمع کرایا تو پھر کیس ختم ہو جائے گا. لیکن میرا تو ہے مس یوز آف اتھارٹی, اپنے بندے بیچے کس طرح, چاہے وہ پاکستانی تھے یا باہر کے تھے. پاکستانی تھے کیونکہ میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی لکھا کہ ان کو بھی مشرف صاحب نے باقاعدہ جواب جمع کروایا. لیکن انہوں نے میرے کسی ایلیگیشن کو, میں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے ہینڈ اوور کیا گیا, اس کو بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, بلکہ یہ لکھا کہ میرے خلاف سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی ہونی چاہیے کہ میں نے سیکرٹ راز جو ہے وہ لیک آؤٹ کر دیے. میں نے انہیں بتایا کہ سر میں نے سیکرٹ نہیں, ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں نے آئے. اور دوسرا مشرف صاحب کے اپنے جو اثاثے تھے جو انہیں سر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے, ان کے مطابق کون سے سیکرٹ راز جو تھے وہ آپ نے افشا کہ کر یہ دیے؟ جو بندے بیچے ہیں نا یہ آپ نے بتا دیا ان کو. میں نے کہا یہ تو آپ نے اپنی کتاب میں یہ تو لکھا ہوا کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی کہ میں نے پیسے باؤنٹی آف ڈالرز یہ ورڈ دیا ہوا ہے. دوسرا انہوں نے الیکشن لڑا تو الیکشن میں اپنے اثاثے جمع کرائے, جس میں ان کے پاس 8 تو گاڑیاں تھیں, بلٹ پروف گاڑیاں جن کی اربوں روپے میں قیمت بنتی تھی, وہ بھی ساتھ اچھا لسٹ مجھے لگی ہوئی تھی. سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے یہ بتائیے یہ جو آپ نے جب آپ اپنا کیس فائل کر رہے تھے تو آپ نے جج کو کہا کہ اگر یہ پیسے حکومت پاکستان کو ملے ہوں گے تو حکومت پاکستان خود اپنا جواب جمع کروا دے گی, تو پھر اس کی کنکلوژن کیا نکلی, وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ ظاہر ہے مشرف صاحب نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ پیسے کہاں گئے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا, لیکن کوئی جواب نہیں گورنمنٹ نے دیا. اس دوران یہ ہوا کہ میں نے بورڈ آف ریونیو کا بھی ایک جواب لگایا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مشرف صاحب نے کبھی نہ ٹیکس ریٹرن جمع کرایا نہ کبھی ٹیکس دیا ہوا ہے, وہ بھی لگا ہوا تھا. میں نے کہا انہوں نے تو کبھی ٹیکس ہی نہیں دیا, یہ بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ آئی ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال کی ہیئرنگ کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ نیب شوڈ پروسیڈ اگینسٹ ہم. جسٹس اطہر من اللہ تھے اور جسٹس میاں گول اورنگزیب تھے اس بینچ کے ہیڈ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا آفٹر 4 ایئرز, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے. انہوں نے کہا جی دی نیب شوڈ مسٹ پروسیڈ اگینسٹ ہم, کہ دیر از اے کنونسنگ ایویڈنس اویلیبل ان دی فارم آف. مشرف کی اپنی ڈکلریشن تھے جو وہاں, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آرمی چیف کے بارے میں یہ جو کنسپٹ تھا نا کاروائی نہیں ہوگی. اب مشرف صاحب کو جب پتہ چلا, نوٹس مل گیا, وہ جی کہ کیس دائر ہو گیا اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے. انہوں نے اپنے وکلاء سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا سر جس دن آپ وہاں پیش ہوں گے آپ اسی دن اریسٹ ہو جائیں گے اور آپ جیل جائیں گے, اور پھر جب تک ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوگا آپ اندر ہی قیام فرمائیں گے, کیونکہ جتنے سیاستدان اسی طرح. ہاں ایک سٹیج پہ آپ کی بیل بن جائے گی کہ اگر آپ کے خلاف وہ ایویڈنس نہ لا سکیں تو آپ کہیں کیونکہ ایویڈنس آ ہی نہیں رہی اور میں اتنے عرصے سے بند ہوں تو بیل ہو جائے گی. لیکن میرے کیس میں تو ایویڈنس کی ضرورت نہیں, میں نے تو ان کی اپنی کتاب اور ان کے اپنے ایسٹ ڈکلریشن اور وزارت دفاع نے ایک لسٹ جمع کرائی تھی پنڈی ہائی کورٹ میں کہ مشرف نے اپنے دور میں اتنے 1000 ایکڑ سرکاری زمین بیچ ڈالی اور اس کا بھی ایک پیسہ جمع نہیں کرایا. میں نے وہ لسٹ بھی دی ہوئی تھی, مگر سر انہوں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں کہ جس کی حد کوئی. اور ان کے 18 کے قریب تو اکاؤنٹس تھے فارن میں, اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو پیسے تھے اور جو ان کی پراپرٹی تھی یو کے میں اور دبئی میں اور مڈل ایسٹ میں, وہ ساری لسٹ لگی ہوئی تھی اس کے اندر. اور اس کے علاوہ جن جنرلز کو انہوں نے نوازا ہوا تھا وہ 35 کے قریب, جن کو انہوں نے
بلا جواز پلاٹ الاٹ کیے ہوئے تھے 60 80 اور وہ بھی لسٹ ساتھ لگی ہوئی تھی. تو مس یوز آف اتھارٹی تھی اس پہ, پھر انہیں آرڈر کر دیا, انہوں نے کہا ہی شوڈ پروسیڈ. یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے اور میرے نام سے ہے, انعام الرحیم بنام چیئرمین نیب, جی جس میں طے ہو گیا کہ اگر کوئی بھی جنرل کرپشن کرتا ہے تو ہی از ٹو بی ٹرائڈ بائی دی نیب. اب مشرف صاحب نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو میرے لیے, میں باہر ہی نہیں آؤں گا, تو انہوں نے راتوں رات ایک اور عدالت کے اندر ایک جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا کہ میری تو بیک اپ کا کوئی پرابلم ہے, علاج کے لیے دبئی جانا چاہتا ہوں, اور رات کو دبئی فرار ہو گئے. پھر مفروری کی حالت میں ان کی موت ہوئی, یعنی ان کی پاکستان میں نہ آ سکے. اس کے بعد یہ وہ قانون جو انہیں خود بنایا تھا نا, ان کے گلے پڑ گیا. اگر امینڈمنٹ نہیں کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ قانون جب بنایا جائے تو یہ سوچ لیں وہ قانون پھر آپ کے خلاف استعمال ہوگا ایک دن. ٹو لٹل ٹو اور لیٹ. اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور مرنے کے بعد ان کی لاش یہاں تدفین کے لیے لائی گئی. یہ ہے بڑا اہم نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. فائدہ کیا ہوتا ہے اگر چلے ہو بھی گیا, ستیاناش تو کر کے چلے گئے ہر ایک چیز کا اپنا, وہ ہو گیا. لیکن چلے ایک درست ہے, اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں چیزیں پھر اسی سلو پوشن میں چلتی ہیں. لیکن چلیں اگر یہ بھی ہم دائر نہیں کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ نیشنل ہیرو کے طور پہ یہاں تشریف لے آتے. الیکشن بھی لڑنے کا ان کا پروگرام تھا چترال سے کہ میں الیکشن لڑوں گا, وہ بھی ہم نے انہی گراؤنڈز کے اوپر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے تاحیات نائل کروایا. ان کی انہی کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا تھا, اور یہ جی نیب کے جو قوانین کے تحت. I'm sorry to differ, لیکن اگر یہ ہے کہ وہ ایبسکانڈر ہوتے, فیوجیٹیو ہوتے اور اس طرح کی شخصیت ہوتے, تو کم از کم جو ہے نا وہ آرمی کے پروٹوکولز کے حساب سے ان کی جو ہے نا وہ فیونرل نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی ایک وہ جب وہ دیکھیں وہ ایگزامپل بننی چاہیے تھی اس طرح کی. اصل میں فیونرل اس کے اوپر بھی میرا, آپ نے اگر دیکھا ہو تو آئی گیو این انٹرویو کہ یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی ڈسگریس ہے, فورسز کی بھی ڈسگریس ہے کہ وہ آدمی جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی, اور غداری کے جرم میں آرٹیکل 6 کے تحت اس کو سزائے موت دی گئی, اور سزائے موت دینے والے ایک جج نہیں تھے, وہ تینوں صوبوں کے ججز ہیں. وہ اسپیشل ٹریبونل بنا تھا, اور میں اس کا کریڈٹ بھی میاں نواز شریف کو ہی دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے یہ کیس پارلیمنٹ میں ٹیک اپ کیا, سپریم کورٹ میں لے گیا, اور الٹیمیٹلی ڈیسیژن آ گیا کہ اس کا ٹرائل ہوگا. اور ظاہر ہے آرمی کی طرف سے بڑا پریشر تھا. اس وقت کے جو ان کے وزیر تھے اپنا بڑے مشہور اپنا چودھری صاحب نثار علی خان صاحب, انہوں نے بھی اپوز کیا کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے کہی وہ ڈٹرمنڈ کہ نہیں, ہی شوڈ بی میڈ ایگزامپل. اور الٹیمیٹلی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف غداری کے جرم میں اس نے بہت, ابھی بھی آج بھی دیکھیں نا اس کی غداری کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. بلوچستان کے اندر جتنی انریسٹ ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. کے پی کے اندر جو انریسٹ ہے فاٹا وانا میں, اس کا ذمہ دار وہ ہے. یہ جو دہشت گردی کی جنگ جو امریکہ لڑنے آیا تھا, وہ ڈالروں کے بدلے میں لے کے اپنے ملک کے اندر آ گئے, اور ملک کے اندر 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. یہ سارے جرائم تھے اس کے, اور میں سمجھتا ہوں وہ اگر ادھر ہی مرا جاتے تو بہتر تھا. یہ لوگ بھی قومی مجرم ہیں جنہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی واپس لائی اور اس کو فیونرل, نیشنل فیونرل دینے کی کوشش کی, کیونکہ انہوں نے دوبارہ مشرف کے جرائم کو اپنے گلے میں ڈالا کہ وی آر اسٹل اسٹینڈنگ ود دیٹ ٹریٹر, ہم اس کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے. یہ میسج دیا انہوں نے, جس میں ہمارے اس وقت کے چیئرمین جینٹ بھی شامل تھے جو وہاں باقاعدہ سرکاری جہاز پر وہاں اس کا جنازہ سرکاری خرچے پہ اٹینڈ کرنے گئے. یہ آر دی کرمنلز, آئی مسٹ سے. کیوں کرمنلز ہیں؟ کیونکہ یہ تو طے شدہ تھا ایک آدمی جو ٹیررزم, اس کے خلاف تو ٹیررزم کے بھی کیسز تھے, وہ بھی چل رہے تھے نا, ججز کو اس نے اریسٹ کیا, اس میں ٹیررزم کلازز تھی, اور یہ طے شدہ تھا کہ کوئی بھی ٹیرر اگر ہے جو ٹیررزم کے تحت جس کو سزا ہوئی ہے, اس کی لاش کو گلوریفائی, اس کے نام کو بھی گلوریفائی نہیں کیا جائے گا. یہ نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا. ایک کلو میں دے سکتا ہوں, میری ایک اپنی سجیشن ہے, یا جس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ, میں اس حیثیت میں تو نہیں ہوں کہ کوئی سجیشن میں آپ کو دے سکوں ماشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایک اپیل اس طرح کی بھی تو ہونی چاہیے نا, کہ جس طرح آج فیصلہ ہوا, قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا فیصلہ کر دیا کہ جناب بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تھا, اور ہم اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. ایک کیس تو ایسا بھی ہونا چاہیے نا جس میں کم از کم ایٹ لیسٹ اسٹارٹنگ فرام یحییٰ خان اپ ٹورڈس پرویز مشرف, اور ایون دو لائک یہ جو راحیل شریف اور عاصم باجوہ, وہ جو میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر جو چیک پوسٹ پوری کی پوری وہی افغانستان کو دے دی انہوں نے. کوئی ایک کیس اس طرح کے بھی ہونا چاہیے کہ ان کو تو کم از کم غدار یا کوئی ان کو ٹریٹر یا کوئی اس طرح کی چیز ڈکلیئر کروائیں کم از کم. دیکھیں بات دراصل یہ ہے
وہ بھی میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کو یہ کریڈٹ بھی میں دوں گا کہ یہاں یہ ہوا کہ ہمارے 3 جج تھے. امیر حسین بھٹی صاحب تھے جو پنجاب کے چیف جسٹس بھی رہے, اور اس کے ساتھ یہ مظاہر حسین نقوی صاحب بھی تھے, اور ایک اور جج تھے. ان تینوں نے مل کے اس ٹریبیونل کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا جو کہ بنا اسلام آباد میں تھا. یہ لاہور کی ان کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی, جس میں مشرف صاحب کی طرف سے ایک اپیل دائر کی گئی جبکہ وہ فیوجیٹو تھے. اور یہ ملک کا قانون ہے اور سپریم کورٹ کی بھی رولنگ ہے کہ کوئی فیوجیٹو جو ہے مفرور کسی عدالت سے رجوع ہی نہیں کر سکتا جب تک سرنڈر نہ کرے. ایک جیلی کاروائی کی ان 3 ججوں نے جو ان کے نام کے اوپر لکھی جائے گی ہمیشہ کے لیے, اور انہیں ٹریبیونل اڑا دیا, جس کو بعد میں وکلاء نے اور ہمارے توفیق آصف صاحب پریزیڈنٹ تھے راولپنڈی بار کے, انہوں نے اور پاکستان بار کونسل نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں باقاعدہ ہیئرنگ ہی, پہلے تو 5 سال تک وہ کیس ہی نہیں لگا نا, لیکن قاضی صاحب کے دور میں وہ کیس لگا, اور اس پہ پھر پرویز مشرف صاحب کی فیملی کو بھی نوٹس دیا گیا کہ آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیں, تو ان میں سے پھر کوئی بھی نہیں آیا. اس سزا کو انہوں نے برقرار رکھا, اور وہ ٹریبیونل وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا 3 رکنی, اس کو انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا اور اس کو مسترد کر دیا, اور مشرف کی سزا برقرار رکھی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اس کی سزا برقرار رہی. ورنہ تو ایوب خان سے لے کے آنورڈ جن لوگوں نے بھی آئین توڑا ہے, آئینی طور پہ ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے میری جو پیٹیشن ہے راحیل شریف صاحب کے خلاف اور آسم باجوہ صاحب کے خلاف, وہ ابھی بھی جنرل ہدایت کے خلاف ابھی بھی پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں ہائی کورٹ نے اس دفعہ پرسنل نوٹس تینوں کو ایشو کیا کہ آپ جواب جمع کرائیں. آپ نے کس قانون کے تحت, وہ ہماری پاکستان کی چیک پوسٹ صرف چیک پوسٹ نہیں تھی, وہ انگور اڈا کی آبادی بھی حوالے کر دی گئی تھی. ان لوگوں نے وہاں مظاہرہ کیا وی آر پاکستانیز, لیکن افغان آرمی نے ٹیک اوور کر لیا کہ نہیں جناب. اور اس انگور اڈے کی حفاظت کے لیے کتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے, تو بھائی کیا ضرورت تھی, اگر آپ نے اسی طرح پلیٹ میں رکھ کر دینا تھا تو بندے کیوں شہید کروائے. یہ خون بھی ان کے کندھوں کے اوپر ہے. بس لیکن اللہ تعالیٰ دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. جو بھی ہے جس نے بھی آئین سے وائلیٹ کیا ہے یا قانون سے سرگردانی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اس ملک کے اندر امن, اس ملک کی بقا خطرے میں رہے گی جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں کی جاتی. دیر شوڈ بی اے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وزیر داخلہ نے ایک آرڈر دے دیا اور امپلیمنٹ ہو جائے گا. بھائی کس طرح دے دیا, اس سے پوچھا جائے آپ نے کس طرح آرڈر دے دیا. بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوبے کا جو یہاں ہیڈ کوارٹر ہے کے پی کے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, یہاں بلوچستان ہاؤس بھی ہے, کے پی کے ہاؤس بھی ہے, سندھ ہاؤس بھی ہے. کل میری سندھ بلوچستان کے چیف منسٹر سے بنتی نہیں ہے, اس نے اگر جرم کیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں, پروسیڈ کریں اس کے خلاف. لیکن وہ صوبے کی ریزمبلنس ہے فیڈریشن کے اندر, آپ اس کو تو سیل نہ کریں. اس کے اندر جو امپلائیز رہتے ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے میں نکال دیا گیا, جن کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے. اگر اچھا سر, اس ریگولرائز سے نہیں تھوڑی ہوا تو سی ڈی اے کے خلاف ایکشن لینا کہ کیوں سوئے رہے وہ. اور اچھا تو سر اور تھوڑی میری رہنمائی فرمائیے گا. ایک ریٹ میں نے یہ بھی دائر کی ہوئی ہے جو سپریم کورٹ نے نہیں سنی, پتنی اس کا کیا حشر ہوا. وہ یہ تھا کہ امریکن ایمبیسی, اتنی بڑی ایمبیسی پاکستان کے اندر بن گئی جس کے اندر بے شمار انہوں نے وائلیشنز کی اور بغیر اپروول آف دی سی ڈی اے کی, اور سی ڈی اے کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو وزٹ کر سکے. آپ اس کو ریگولیٹ کریں نا جی, اس کو جا کر دیکھیں کہ کس نے پرمیشن ان کو دی کہ اتنی بڑی انڈر گراؤنڈ بلڈنگ کو پاکستان کے اندر بنا کے بیٹھے ہوئے, کس قانون کے تحت اور کس آئین کے تحت. کیا سی ڈی اے نے ریگولیٹ کیا؟ کیا کوئی دوسرے ملک کا سفارت خانہ ہماری سرزمین پہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے جس کو ہم چیک بھی نہ کر سکیں کہ وہاں وہ کیا کر رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آئین کے اندر جو ملک کی بقا کے لیے ضروری ہیں, کہ چاہے کوئی بھی ہو, اگر وہ امریکن, ہمارا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے, لیکن دے مسٹ ریمین ود ان دی باؤنڈس, جو باؤنڈس دی ہوئی ہیں انٹرنیشنل, اس کے اندر انہیں رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی اندر تعمیرات کرتے رہیں, آپ کہیں جی آپ تو پوچھ ہی نہیں سکتے. میری وہ ریٹ پہلے ڈسمس کر دی سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا جی یو آر ناٹ. سر کس چیز کا ہے تعلق بھی کس چیز کا ہے, ماسٹر اور سلیو کا تعلق ہے اور کیا ہے اگر دیکھا جائے؟ بالکل اسی طرح ہے. دیکھیں نا, جب ہمارے جنرل صاحب نے کتاب لکھی, جب ایوب خان نے جا کے ان کے ساتھ دوستی بڑھائی اور انہیں پھر ایوب کو ڈکٹیٹ کرنا پڑا, تو ایوب خان کو اس وقت ہوش آئی کہ جب پانی سر سے گزر چکا تھا, انہوں نے پھر کتاب لکھی فرینڈز آر ناٹ ماسٹرز. لیکن وہ کتاب اس وقت لکھی جب سب کچھ دے چکے تھے وہ, کیونکہ امریکہ نے ان سے ڈیمانڈ کی. پہلے سہروردی تھے آخری وزیر اعظم پاکستان کے, جن کو کہا گیا کہ جی آپ ہمیں یہ بیڈا بیر کا بیس دے دیں پاکستان کے اندر. تو اور لیاقت علی خان سے لے کے سہروردی تک تمام وزیر اعظم, سول وزیر اعظم نے ریفیوز کر, انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہم دیکھیں رشیا ہمارے پڑوس میں ہے, امریکہ تو ہم سے بہت دور ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ رشیا کے خلاف دشمنی بنائے.
بالکل لیکن ایوب خان کو یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ مارشل لا لگائیں، ہم سپورٹ کریں گے، اور مارشل لا لگتے ہی آپ ہمیں یہ اڈا دے دیں. اس نے کہا بالکل ہم اڈا دے دیں گے. پاکستان کے اندر جیسے ہی اڈا ملا تو کوسی گن نے تقریر کی، اس نے کہا اب ہم نے پاکستان کے اوپر ریڈ سرکل لگا دیے، کیونکہ پاکستان، اور اس کے بعد رشیا نے فل سپورٹ دی انڈیا کو. ہمیں یو جی این او سر کے اندر بھی امریکہ نے کبھی سپورٹ نہیں کی. جیسی 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، امیڈیٹلی یو ایس اے نے ایمبارگو امپوز کر دیا ہم پر کہ جی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جبکہ رشیا واز گیٹنگ ایوری تھنگ فرام انڈیا، واز گیٹنگ ایوری تھنگ انڈیا. فرام رشیا، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. یہ ہمیں جی سر سوچنا چاہیے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرض پہ زندہ ہیں، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ قرض نہیں لے سکتے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ خندق ہوئی تو اوس کے ایک سردار نے یہ کہا کہ بنو قریظہ سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، اگر آپ اجازت ہیں تو ان سے 400 تلوار ہم ادھاری لے لیں، کیونکہ وہ اسلحہ پہلے کرائے پہ دیتے تھے اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ. آپ نے کہا تم ان سے مدد مانگنا چاہتے ہو جن پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، ہم ان سے کوئی اسلحہ نہیں مانگیں گے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز پیش کی کہ جب ایران میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں اور لشکر آتے تھے تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے. آپ نے اس کو پسند کیا کہ ہاں یہ اسٹریٹجی اپناؤ، اور مکہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود کے ان کو اس لشکر کو بے اثر کر دیا گیا. لیکن آپ نے یہودیوں سے اسلحہ نہیں وصول کیا. آپ نے کہا نہیں، ان سے ہم کیسے مدد لیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی. یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے نا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ قرض بناؤ. آج ہم ان کی دوستی میں مرے جا رہے ہیں. بالکل سر، قرض پر ہم زندہ ہیں اور قرض ہم بنتے جا رہے ہیں دنیا کے لیے. اس بالکل پہ سر میں ضرور آپ سے سر مجھے میری ریکویسٹ ہوگی، مجھے پلیز ٹائم دیجیے گا. میں نے یہ ٹائم لائن لے انشاءاللہ کر چلی ڈیفینیٹلی ہے بڑی اسٹارٹنگ فرام نوازش. 1947 ٹو جس میں جتنے آرمی جنرلز ہیں اور بلڈی سیولینز کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش ضرور کریں بالکل. گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جو آج کل شکوہ اور جواب شکوہ چل رہا ہے قاضی صاحب کا اور شاہ صاحب کا. ہمارا ویسے ٹائم اوور ہو چکا ہے. چلیں جی سوال یہ پھر لاسٹ کوشچن. جی سر، تو اس پہ سر مجھے بتائیے کہ یہ تو ایک چیز سیٹلڈ ہو چکی تھی نا پہلے ہی کہ جی جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پہلے بنا تھا، قاضی صاحب نے بڑا اس کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا تھا بیک ان دی ٹائم آف بندیال صاحب. پھر آ کر ایک دم جو ہے انہوں نے یہ آگے پیچھے کر دیا سارا سب کچھ. یہ کیوں کیا سر؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے، یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں نا، امریکہ میں سپریم کورٹ کے 9 ججز ہیں، اور وہ جب بھی ان کا کوئی کیس ان کے پاس آتا ہے تو آل دی 9 ججز سٹ ٹوگیدر، اور 9 کے 9 ججز ہی کیس کو سنتے ہیں. دے آر نون ایز 9 وائز مین آف دی کنٹری. ان کو کہا جاتا ہے 9 وائز مین آف دی کنٹری، لیکن ان کے نام کوئی بھی نہیں جانتا. کسی امریکی سے پوچھنے کی ہو از دی چیف جسٹس، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. باقی ججوں کے نام بھی نہیں پتا، اور کبھی وہ ججز انٹرویو بھی نہیں دیتے. وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے نکلتے ہیں، ان کے سائیکل نیچے کھڑے ہوتے ہیں، ان سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں اور پیچھے ان کی کالونی ہے، آرام سے وہاں گھر چلے جاتے ہیں. کوئی ایکسپینڈیچر نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی گارڈز نہیں. ہمارے ہاں یہ جو ہمارے وائز مین ہیں 17 وائز مین میں بڑا احترام ہے ہمیں ان کا. وہ جناب اجلاس ہوا، پتہ چلا جی ایک سینئر جج جسٹس منصور شاہ صاحب انہوں نے کہا، بلکہ جسٹس منیف صاحب انہوں نے کہا جی آئی ول ناٹ اٹینڈ. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے. میں کہوں جی مجھے عدالتی نظام پہ بڑے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، مجھے جوڈیشل سسٹم پہ بڑے اعتراضات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کیس ہی نہیں دائر کروں گا، میں گھر میں جاؤں گا ہی نہیں. چاہے جو بھی سسٹم ہے آئی ول گو اینڈ ناک دی ڈور، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. ہم نے بہت سی اچیومنٹ حاصل کی ہیں انہی عدلیہ سے، انہی ججز سے. انہی کے پاس آپ جائیں گے، 1 دفعہ نہیں 2 بار 10 دفعہ ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کریں گے، لیکن تو احترام اور قاضی صاحب بھی ریسپیکٹ. تو یہی کرتے تھے نا بیک ان دی ٹائم آف بندیال. وہ بھی نہیں جاتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ سو موٹر ایکشن کے جو ہے پہلے اس کی کمیٹی بنائے پھر میں آؤں گا. وہ کمیٹی بن دیکھیں گئی تو اب بات دراصل میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری وائز مین ہے نا، پہلی بات ہے کہ یہ تو ان کو خود بیٹھ کے ساروں سوچنا چاہیے تھا. اب اخبارات میں آ رہا ہے کہ ایک جج نے یہ رائے دی ہے جی، دوسرے نے یہ رائے دی ہے، تیسرا یہ رائے دے رہا ہے، ایک نے یہ کسی کو چینل والے کو بتا دی ہے، ایک نے کسی یوٹیوبر کو یہ بتا دی ہے. یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے. اٹ گیوز ویری بیڈ پکچر. دیکھیں نا، پہلے تو ہمارے سیاستدان ہی ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ آپس میں مل بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اتنی اہم ایونٹ پاکستان کے اندر ہوا اباؤٹ دی پیلسٹینینز کہ ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا ہے، اسرائیل کی ہم نے مذمت کرنی ہے. تمام پارٹیز موجود تھیں، اور PTI نے کہا جی ہم اٹینڈ ہی نہیں کریں گے، بائی کاٹ کریں گے. بھائی کیوں بائی کاٹ کریں گے؟
آپ ایک نیشنل ایونٹ ہے, آپ اس میں شامل ہو, اٹینڈ کریں اور اپنا جو بھی آپ کا پروٹیسٹ ہے وہ علیحدہ ریکارڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک نیشنل ایونٹ کے اوپر آپ ایک علیحدہ دکان کھولیں کہ ہم نے اسرائیل کی مذمت ہی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی بھائی؟ فلسطین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہونا؟ یہ خان صاحب ایسے پہلے بھی کر چکے ہیں. جب ترکی کے پریزیڈنٹ پاکستان میں تشریف لائے طیب اردگان, انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا, خان صاحب نے بائیکاٹ کر دی. ان کو سب لوگوں نے کہا, پارٹی کے اندر جو میچور لیڈرشپ تھی, انہوں نے کہا جی آپ کو پارلیمنٹ کا اٹینڈ کرنا چاہیے اجلاس, وہ مہمان ہے ہمارے ملک میں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں نے بائیکاٹ کیا, میں ناٹ اٹینڈ. یہ بہت بڑی اچھا ڈس سر، ریسپیکٹ تھی دو تین طیب چھوٹے چھوٹے اردگان سوال کو. دو تین چھوٹے چھوٹے سوال سر، دو تین چھوٹے جی چھوٹے، جی کیونکہ ہم نے پہلے ٹائم لے لیا ڈسکشن میں. جی 63A سر تھوڑا سمجھاتے جائیے جلد از جلد. اس کی یہ بھی ایک سیٹلڈ سسٹم تھا پہلے اور ایک دم سے آ کے دوبارہ اس کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، وجہ بتائیے، اور اگر یہ صحیح ہے یا غلط ہو رہا ہے. دیکھیں 63 جو آئین کے اندر دیا ہوا ہے نا, اس میں یہ ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ آپ پارٹی کی رائے کے خلاف اگر ووٹ دیں گے, آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اپنی پارٹی کی رائے ہے جو اس کے خلاف ہوں, میں نہیں چاہتا اس کو ووٹ دوں. مجھے پارٹی لیڈر ڈکٹیٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے جی اس کو آپ ووٹ دیں, میں کہتا ہوں آئی ول ناٹ کاسٹ دی ووٹ, تو مائی ووٹ مسٹ بی کاؤنٹڈ. مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں بعد میں, بے شک لا یہ آئین یہی کہتا ہے کہ پارٹی لیڈر لکھے گا کہ اس نے پارٹی لائن نہیں فالو کی, ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. تو نیا آدمی الیکٹ ہو کے آ جائے گا, اگر میری کانسٹیٹوئنسی میرا ساتھ دے گی تو میں دوبارہ الیکٹ ہو جاؤں گا. جبکہ عوام نے شعور کا مظاہرہ کیا, 20 افراد تھے پی ٹی آئی کے, وہ روڈ کراس کر کے ادھر چلے گئے, فلور کراسنگ کی انہوں نے, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑا, آل ور ناٹ الیکٹڈ. بلکہ ان کی اپوز کرنے والے بھی مسلم لیگ کے نون کے ہی وہ کینڈیڈیٹ تھے جو پہلے ان سے ہارے تھے, انہوں نے بھی ان کو اپوز کیا, انہوں نے کہا ہم ان کو جیتنے نہیں دیں گے. دین دے ریلائز دس تھنگ کہ ہم نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا. عوام میں اب شعور آ چکا ہے, لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے, آپ اگر ووٹ ڈالتے ہیں پارٹی لائن کے خلاف تو پارٹی کین گیٹ یو ڈسکوالیفائڈ, لیکن ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ میرا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو اور میں ڈسکوالیفائی بھی ہو جاؤں, تو پھر میرا ریوولٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا پارٹی لیڈرشپ کے پاس. ویسے پارٹی اگر میری لیڈر کے پرسنل لیے رائے یہی ایک پوچھیں نا تھریٹ آپ، ہے. میری پرسنل رائے پوچھیں تو اگر ایک الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ ہے نا تو وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر کسی بات پہ اس کا اختلاف ہے تو اس کا حق ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ مطلب یہ تو غلامی ہے, یہ جمہوریت تو نہیں ہے یہ نا. اور میں تو کہتا اس ہوں کو کہ اس کو ڈس ایگری ڈسکوالیفائی کرنا بھی نہیں چاہیے. کرنا چاہیے. ہاں جی, نہیں, ڈسکوالیفائی اس لیے ہونا چاہیے نہیں, یہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر آئے ہوئے, پارٹی ٹکٹ کے اوپر آیا ہے اور ابھی وہ سمجھتا ہے کہ پارٹی از گوئنگ رانگ, تو آئی ول ڈس ایگری ود دی پارٹی. دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائے نا, دوبارہ جائے عوام سامنے کہ جی میں آ گیا ہوں. لیکن اگر یہ نہیں روکیں گے, ڈسکوالیفائی بھی نہیں کریں گے, تو پھر لوٹا کریسی عام ہو جائے گی. پھر 10 بندے, آج پہلے ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا, یہ جب ایڈ کیا گیا تو اس سے یہ کام رکا, ورنہ راتوں رات یونینسٹ پارٹی بن گئی. ایک پارٹی موجود ہی نہیں تھی وہ بن گئی, مسلم لیگ کاف وجود میں آ گئی. اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی کئی شکلیں ہم نے دی, عوامی مسلم لیگ آ گئی بیچ میں. تو یہ ساری مسلم لیگیں بن جاتی ہیں اور پیٹریاٹ آ جاتے ہیں. اگر کوئی بھی آدمی فلور کراسنگ کر کے جاتا ہے اور ووٹ کاسٹ کرتا ہے, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے, لیکن دیر آفٹر ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. اور اس کو کہا جائے اب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہے, دوبارہ اپنے حلقے میں جائیے, ان کو بتائیے کہ میں نے اس لیے یہ ووٹ دیا تھا, وہ آپ کو دوبارہ ووٹ دے دیں آ جائیں. لیکن یہ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن نے فلور کراسنگ کی تھی, ان میں سے ایک بھی دوبارہ الیکٹ نہ ہوا. ٹھیک اس ہو کا گیا سر. مطلب ہے عوام کے اندر شعور آ چکا ہے کہ ان لوٹوں کو ہم نے الیکٹ نہیں کرنا. یہ وہ جمہوریت ہے جو اگر یہ جمہوری پروسیس چلتا رہا تو لوگوں کے اندر یہ خود ہی شعور آ جائے گا اور ڈیولپ ہو جائے گی. ہم نے تو چلنے ہی نہیں دیا نا, اچھا سسٹم ٹھیک ہو چلنا گیا, چاہیے, سسٹم چلے گیا جو چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو چیف جسٹس ہے, اس میں ایک الیجڈ یا مبینہ جو اس وقت آ رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جو تھوڑی بہت ڈرافٹس آ رہے ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس شوڈ بی ان دی آفس فار 3 years, ناٹ اپ ٹو دی ایج آف ریٹائرمنٹ. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں, پہلی بار میں نے آپ سے پہلے بات کیا کہ اس پہ میں ابھی تک امینڈمنٹ سامنے, یہ تو یہ بحث کرنا ہی میں سمجھتا ہوں فضول ہے نا. ایک اللیجڈ چیز, ہے لیکن پھر بھی پوائنٹ آف ویو. نہیں الجڈ پہ وی ڈونٹ بلیو. ہم ہائی کورٹ میں جب آپ ریٹ دائر کرتے ہیں تو آپ ایک ڈاکومنٹ لے جاتے ہیں کہ یہ آپ کسی مفروضے پہ نہیں بحث کرتے. یہ تو فضول بات ہوگی, ہم ایسی بحث کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں, پتہ نہیں. ہاں اچھا آ جائے ڈاکومنٹ تو پھر بات کریں گے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. ابھی تو کوئی ڈاکومنٹ ہی اویلیبل نہیں ہے, اس کو ٹھیک ہے بھی ڈسکس ہی نہیں ہمیں کرنا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ڈسکسیبل ہے ہی نہیں ہے, ڈسکس کے قابل ہی نہیں ہے وہ ڈاکومنٹ.
جو ڈاکومنٹ میڈیا میں خفیہ طور پہ پھر رہا ہے اس کو کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ تو امینڈمنٹ ہے ہی نہیں. اٹ ہیز نو ویلیو. وی شوڈ ناٹ گیو اینی ویٹیج ٹو دیٹ ڈاکومنٹ. مطلب اسپیکولیشنز نہیں کرنی چاہیے جب تک کلیئر نہیں, وی شوڈ بی ویری فارم آن اٹ کہ جب ڈاکومنٹ آ جائے گا تو ہم ڈسکس کریں گے, جب تک بلیک اینڈ وائٹ نہ ہو جائے گا. جی اچھا تو بالکل سر بالکل, یہ پرنسپل تحریک ہے. انصاف پھر کس چیز کا احتجاج کر رہی ہے, کون سے ہیومن رائٹس کو چاہ رہی ہے یہ؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے, اب ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نریٹو نہیں ہے, اور ان کا شروع دن سے یہ کلمیہ ہے خان صاحب کا. خان صاحب نے پہلا دھرنا اس وقت دیا اسلام آباد میں جب پہلا کانوائے جا رہا تھا, جب چائنا کا فرسٹ کانوائے جو سی پیک کا روانہ ہوا چائنا سے, تو خان صاحب نے رات 2 دن پہلے دھرنے کی اعلان کر دیا اور لاک آؤٹ کر دیا اسلام آباد کو. اسلام آباد ٹوٹل لاک آؤٹ ہوگا اور دھرنا ہوگا, اور مشن یہی تھا کہ وہ پہلا کانوائے نہ پہنچے. میں نے اس کے خلاف ایک ریٹ دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب اعلان کرتے ہیں اور اگلے دن گورنمنٹ روڈ بلاک کر دیتی ہے, ریڈ زون کیا پورا اسلام آباد سیل ہو جاتا ہے, وی نیوڈ کے سیل ہو جائے گا. تو امیڈیٹلی آئی فائل اے ریٹ پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں نے یہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے دائر کی جس کا او لیول کا ایگزام ہونے والا تھا انہی دنوں میں, جس میں نے یہ کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس وہ کیس لگا, جس میں نے یہ بتایا کہ جناب اس کا پیس انہی دنوں میں جب لاک آؤٹ ہوگا تو یہ تو بچہ امتحان ہی نہیں دے سکے گا, اس کا امتحان تو اگلے سال پھر ہوگا نا, اس کا سال ضائع گیا. جبکہ خان صاحب کے اپنے بچے امریکہ میں انگلینڈ میں بڑے آرام سے اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کو کیا حق ہے کہ میرے بچوں کو محروم کریں؟ ہی ہیز نو رائٹ ٹو کال دی بلیک آؤٹ اور سارا کچھ کریں. ہاں اگر ان کو بہت شوق ہے تو ڈیموکریسی چوک ہے, وہاں جا کر مظاہرہ کریں. ویسے بھی اس وقت تک ان کی بیل نہیں ہوئی تھی پارلیمنٹ حملہ کیس میں, یہ بھی مفرور تھے ان دنوں میں. میں نے کہا ویسے بھی یہ مفرور ہیں, ہی کین ناٹ گیو اے پولیٹیکل کال. اور دوسرا گورنمنٹ کو بھی سمجھائیں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ روڈ بند کر رہے ہیں اور وہاں کنٹینر رکھ رہے ہیں. تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے پہلے دن ہی یہ فیصلہ کر دیا. ہی امیڈیٹلی کالڈ دی آئی جی اینڈ کمشنر. اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی کنٹینر اسلام آباد. اس نے کہا اسلام آباد کی کوئی ناکہ بند نہیں ہوگا, کوئی روڈ بند نہیں ہوگی, کوئی کنٹینر آپ نہیں لگائیں گے. وٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ اٹ؟ آپ ایک بندہ کال دیتا ہے, آپ شہر مفلوج کر دیتے ہیں, ہر چیز کھلی رہے گی. اور خان صاحب کو بھی انہوں نے آرڈر سنا دیا کہ آپ جا کر ڈیموکریسی چوک میں جائیں, وہ ڈیموکریسی پارک, وہ بھی جسٹس شوکت صدیقی کی ججمنٹ تھی کہ جناب اسلام آباد میں مظاہرے ہوتے ہیں, آپ ایک جگہ مخصوص کر دیں تاکہ پولیٹیکل پارٹی جس نے جلسہ کرنا ہے وہاں جا, وہ مختص ہو گیا. اس پہ انہوں نے سی ڈی او کو آرڈر دیا کہ آپ تمام فیسلٹیز وہاں دیں, اور ان کو کہا کہ آپ وہاں جلسہ کریں گے اور وہاں جلسہ کریں اور اس کے بعد گھر جائیں. اور وہ پھر یہی ہوا کہ اسلام آباد لاک آؤٹ نہ ہوا. وہ پہلا کانوائے جو چلا تھا وہاں سے وہ بھی سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گیا. ان کا وہ دھرنا بھی نہ ہو سکا. جلسہ انہوں نے باقاعدہ کیا, آ کر بڑے باوقار طریقے سے آئے اور جلسہ رات دیر تک ہوتا رہا, لیکن اسلام آباد بھی مفلوج نہ ہوا اور کوئی کنٹینر بھی نہیں لگا. اب وہ شوکت صدیقی جیسا کوئی جج ہے نہیں جو یہ آرڈر دے. اب جیسی یہ کال کرتے ہیں حکومت بند کر دیتی ہے. وہ آدھا کام تو سارا حکومت تیار بیٹھی ہے کرنے کے لیے, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کو آنے دیا جاتا, وہ آ جاتے, وہاں پہ ان کو بتایا جاتا کہ ڈی چوک نہیں, آپ ڈیموکریسی چوک میں جائیں, وہاں جلسہ کریں, بے شک رات بھر کریں اور جائیں. یہ کہنا کہ آپ 7 بج گئے جلسہ بند کریں, یہ بھی بچگانا کام تھا, یہ بھی نان سینس ہے. دیر از نو ریکوائرمنٹ, آپ کریں جلسہ جناب, ساری رات آپ لگے رہیں, وہاں تقریریں کریں. بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کو لے کے آگے چلیں نا, اس طرح کی بچوں والے کام تو نہ کریں کہ وہ آپ 7 بج گئے. بھائی آپ کی پارلیمنٹ کا اجلاس آج تک تو ٹائم پہ ہوا نہیں ہے, نہ ٹائم پہ ختم ہوتا ہے, تو آپ ایک جلسہ گاہ کو کیسے ٹائم پہ بند کر سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں؟ اور ان کو بھی چاہیے کہ پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑی ایونٹ ہو رہا ہے جس کے اندر بے شمار لوگ فارن سے آ رہے ہیں. آپ کیا میسج انہیں دینا چاہتے ہیں؟ یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی افراتفری ہے, تو کدھر چلی گئی آپ کی اسٹیٹمنٹ شپ؟ یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے نا. وہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ جو احتجاج ہے, سو کالڈ احتجاج, یہ کال آف ہم کرتے ہیں, اس کانفرنس کے بعد ہم کریں گے. اگر ان کے اندر کوئی محب وطن والی کو بات ہوتی, وہ اسٹیٹمنٹ ہوتے, تو کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا. اب وہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں, ان کے ایک وزیر صاحب مشیر صاحب, وہ بیرسٹر سیف جو ہیں, یہ موصوف پہلے تو ایم کیو ایم کے ساتھ تھے, پھر مشرف صاحب نے ان کو متعارف کرایا سیاست میں. وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے جو فارن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے مظاہروں میں شریک ہو. بھائی آپ نے ان کو کس دعوت دے دی کہ وہ آ جائیں, اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی پھر ایک لاجک ہی اور نہیں بنتی خاتون ہے ان کی شاندانہ گلزار صاحب, انہوں نے کہا جی علی امین صاحب کو اغوا کر لیا گیا, وزیر اعلیٰ کو انٹرنیشنل ایجنسیز کو اپیل کر دی. جبکہ وہ اعلان وہاں پر صوبائی اسمبلی میں پہنچے, انہوں نے بتایا ہی نہیں میں کہاں رہا, یہاں سے غائب ہوئے, پھر غائب ہی ہو گئے.
عوام کو چھوڑ کر چلے گئے. جن کو دعوت دی تھی کارکن بیچارے وہ بڑے اخلاص کے ساتھ آئے, پورے ملک سے اکٹھے ہوئے, ساری رات وہاں خوار بھی ہوئے, اور یہ ان کا ایک بھی لیڈر وہاں نہیں تھا. ناٹ اے سنگل لیڈر ہیز اپیئرڈ اوور دیئر. جو اسلام آباد میں جو رہتے ہیں وہ بھی نہیں آئے. تو بھائی کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو بلانے کی؟ اور وہ جو چیمپئن جس نے کہا تھا میں وہاں خود آؤں گا, وہ ڈی چوک ہی نہیں پہنچا, اور وہاں شکل دکھائی کے پی کی ہاؤس, چائے پی اور وہاں سے خاموشی سے غائب ہو گئے. اور پھر دوسرے دن شام کو جا کے اسمبلی میں آ گئے, وہاں بھی نہیں بتانے سے قاصر ہے کہ میں کہاں تھا. تو یہ جو غیر ذمہ داری ہے, یہ سوچنا کہ بھائی یہ ملک, یہ وقت ہے ہماری اکانومی سنک کر رہی ہے, آپ مل بیٹھ کے طے کریں. خان صاحب اپنے جیل میں اگر ہیں تو مخافات عمل ہے. ان کے دور میں 29 سیولینز کا ٹرائل کیا گیا اور ان سیولین کو وکیل بھی نہیں دیا گیا, وہ بھی خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے 3 آدمیوں کو سزائے موت دے دی گئی اس وقت, کیونکہ خان صاحب اور اپنا فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب ایک پیج پہ تھے. اور جس کو, اور یہ پیٹیشن بھی میں نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کی بھی سماعت نہیں ہوئی. میں نے اس پہ دوبارہ بھی اپلیکیشن دی کہ جناب اس کی بھی سماعت کیجیے, ان کو بھی نوٹس دیجیے معززین کو کہ یہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے. عوام کو فیس تو کریں نا, آپ پتہ تو اپنے دور لگے. میں جو مرضی کریں. پھر آج یہ جی کہتے ہیں ہیومن رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہم نے ان کے دور میں یہ بڑا شور مچایا اور الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے, خان صاحب نے خود پریس کانفرنس کی, ایک لا بنا جس کو کہتے تھے مسنگ پرسن لا. اس کو کرمنلائز کیا جائے کہ 8 سال سزا ہوگی اگر کسی کو لاپتہ کرے گا. اور جی خان صاحب نے کہا جی وہ لا کا بل ہم نے بنا دیا ہے اور کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. پھر اس پر اس کمیٹی کی سربراہ تھی محترمہ مزاری صاحبہ, ہیومن رائٹ کی منسٹر بھی تھی نا وہ, شیریں مزاری صاحب. ان کو پھر جی طلب کیا ہائی کورٹ میں وہ تشریف لائیں اور اس پہ انہوں نے کہا جی وہ قانون ہم سے لاپتہ ہو گیا جی ہماری کمیٹی سے. آپ اندازہ لگائیں, قانون کو ایک چیز بنی ہوتی ہے کسی میٹل کی جو گم ہو گیا دوبارہ نہیں ہے, تو پیپر ورک ہے بھائی, اگر گم ہو گیا تو دوبارہ نیکسٹ کہیں پرنٹ تو موجود ہوگا نا. وہ ڈرافٹ تو دوبارہ ہوگا کہیں نہ خان کہیں. صاحب کے دور میں برآمد ہی نہیں ہوا, قانون ہی نہیں بن سکا. آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے؟ اگر یہ قانون بنا ہوتا کہ کسی کو لاپتہ کرے گا بغیر کسی قانون کو, اس کو 8 سال سزا ہوگی, تو ان کے لوگ لاپتہ نہ ہوتے. ہم کوئی بھی جو لاپتہ ہوئے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, کوئی بھی لاپتہ ہوگا ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. جو بھی ورکرز ان کے وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم ان کے کیس لڑتے ہیں. ہم ان کے کوئی بھی, ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے. اینی ون ہو گوز مسنگ وی گو ٹو دی کورٹ. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لاپتہ افراد کو رہا کر دیا جائے. ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے, ان کو عدالتوں میں پیش کریں اور بتائیں ان کا یہ جرم ہے. اگر جرم ہے تو ٹرائل کریں اور سزا سنیں. اگر جرم نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو اغوا کرنا اور کسی کو بند کر دینا, لاپتہ کرنا. لیکن ہمارے محترم خان صاحب قوم کو یہ تو بتائیں, ان کی پارٹی یہ تو بتائی کہ وہ قانون کیسے لاپتہ ہوا, کیوں نہ بنا سکے یہ اپنے دور میں قانون, جبکہ انہوں نے اعلان کیا, پورا بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا کہ ہم نے جی کرمنلائز کر دیا بھائی وہ, اور کمیٹی کو بھیج دیے. بھائی کمیٹی نے پھر کیا کیا, ویئر دی لا ہیز گون. تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا, یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ہیومن رائٹ نہیں نظر آتے. یہ مقافات ایسا ہی عمل ہے. یہ کہتے ہیں میں ایسا ہی. موت کی سیل میں ہوں, یہ ان کے پاس تو وہاں ہمیں نہیں پتا کس حالت میں ہے. سابق پرائم منسٹر, ان کو سابق پرائم منسٹر کے پریولیج کے تحت ہی وہاں ساری سہولیات ملنی چاہیے. وی آر فار اٹ. ہی از ایکس پرائم منسٹر. لیکن خود تو جب امریکہ گئے تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان جاتے ہی وہ سابق وزیر اعظم کا AC بھی اتروا دوں گا اور میں اس کو سمجھے کر دوں گا. وہ یہ وزیر اعظم کو شایع نشان ہی نہیں ہے یہ باتیں. اب بالکل. آپ وہاں بیٹھے ہیں, ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کو بھی ریگارڈ دیا جائے, ان کو بھی ریسپیکٹ دی جائے, پریویلیج دیا جائے. لیکن خان صاحب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلا کے پوچھیں وہ 29 قیدی کس حال میں ہیں جو ان کے ساتھ کے سلوں میں پڑے ہوئے, ان کی تو فیملیز کو کبھی ملنے کی بھی اجازت نہیں. اور وہ جو قیدی ہیں ان کو, ویسے تو جیل کے تمام قیدیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ گھر سے بات کر سکتے ہیں. ہماری تمام جیلوں میں PCO لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ ابھی تک جو قیدی ملٹری کورٹوں سے سزا جن کو ہوئی ہے ان کو آج بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی فیملی سے بھی رابطہ کر دیں. یہ میں ملٹری کی قیادت سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ پتہ کریں یہ کس نے آرڈر پاس کیا ہے. آپ عوام کے ساتھ کون سا رشتہ استوار کر رہے ہیں کہ ایک قیدی ہے جس کو آپ نے اغوا کیا, پھر جیلی ٹرائل کیا باجوہ صاحب کے زمانے میں, پھر جیل بھیج دیا گیا اور جیل میں ایک لیٹر نکال دیا گیا کہ یہ جو قیدی ملٹری کے کنوکٹس ہیں یہ اپنی فیملی سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کر سکتے. ملاقات اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر تو بڑا ظلم ہے. ظلم کم ہے از کم سر. ان کو بھی حقوق دے دیں, وہ ان پتہ کو نہیں وہی حق دیں جو عام قیدی کو ملے. کتنے اس کی بھی قیدی. ریٹ میں نے دائر کی ہوئی ہے, یہ ریٹ بھی پنڈی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. لیکن ہمارے جج صاحبان کے پاس وقت نہیں ہے ان ریٹوں کی سماعت کرنے کا کہ اس پہ بھی نہیں سماعت کریں.
ہماری محترمہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کام ہے وہ کہیں یار اس قسم کی ہیومن رائٹ وائلیشن کی ریٹس ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی آرمی افسر بھی اگر جیل میں جاتا ہے تو اس کو بھی گریڈ ملتا ہے, وہ بھی نہیں ملتا. تو کم از کم ان کو یہ سہولت تو دی جائے جب فیملی سے ہفتے میں ایک دن وہ بات کر سکیں. جب جیل کے تمام قیدیوں کو پی سی او سہولت دے دی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے بڑا شور مچایا کہ ہم نے ہیومن رائٹ دے دیے ہیں, تو یار یہ قیدی جو ہیں جن کو اغوا کیا گیا, جن کو وکیل بھی نہیں دیا گیا, جن کو ٹرائل کے بعد ٹرائل پروسیڈنگ بھی نہیں دی گئی, ان کو اتنا تو انسان سمجھیں کہ اپنے فیملی سے, گھر والوں سے رابطہ تو کر سکے, بات کر سکے. آج بھی مجھے کسی قیدی نے کے رشتے داروں کا فون آیا کہ جی ہمارا بیٹا اندر ہے اور 3 سال سے ہم اس سے بات ہی نہیں کر سکے, کہ جیل سپرڈنٹ کہتا کہ نہیں ملٹری کنوکٹس کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. تو ملٹری کنوکٹس کیا یہ ریاست کے شہری نہیں ہے؟ ملٹری کنوکٹس بھی اس سے ریاست کے شہری ہے نا. پہلے تو ان کے ساتھ انجسٹس ہوا. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ کو مرضی کا وکیل دیا جائے گا, 10A کہتا ہے ڈیو پروسیس ہوگا, نہ ڈیو پروسیس ہوا نہ کچھ ہوا, کیونکہ خان صاحب اور یہ باجوہ اینڈ کمپنی جتنی تھی, فیض حمید, یہ سارے ایک پیج پہ تھے اور مزے کر رہے تھے. وہ تو اللہ نے بچا لیا. اگر جیسے خان صاحب کا ارادہ تھا کہ فیض حمید کو میں آرمی چیف بناؤں گا, اگر وہ آرمی چیف بن جاتے تو پھر اب تک آئین کی امینڈمنٹ نہیں, آئین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. تو موجودہ حکمرانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ کو اگر بہت شوق ہے نا آئین میں ترمیم کرنے کا, تو عوام کو پہلے بتائیے کہ یہ آئین ہے, یہ ہم ترمیم کر رہے ہیں. یہ سوشل بانڈیج ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان, جس رشتے نے بھی باندھا ہوا ہے. اسلام کو تو ہم بہت عرصہ ہوا خدا حافظ کہہ چکے ہیں, وہ آئین ہی ہے. اگر اس آئین پر بھی عمل نہیں کریں گے, اور آپ بلوچستان ہاؤس, آج آپ نے کے پی کے ہاؤس سیل کیا ہے, کل سندھ ہاؤس بھی سیل کر دیں, پرسوں کو اور یہاں پر آئے کھلاڑی وہ کہا میں نے بلوچستان ہاؤس بھی سیل کر دیے. اس سے کیا میسج نیچے جائے گا اس صوبے میں؟ اس صوبے کے عوام کیا سمجھیں گے؟ بھائی فیڈرل کی اکائی ہے, فیڈرل کے ہم سارے صوبے ایک جیسے ان کے رائٹس ہیں. پنجاب ہاؤس بھی یہاں پر ہے, سارے ہیں, تو آپ ان کو حقوق دیں. ہاں ان کا وزیر اعلیٰ نے اگر کوئی جرم کیا ہے کہ اگر وہ سرکاری وسائل کے ساتھ آئیں تو آپ کے پاس قانون ہے, قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں. ان کے خلاف پہلے بھی کیسز ہیں جو آپ نے آج تک نہیں چلایا, آپ نے پرواہ نہیں کی. تو آپ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. قانون سے اور آئین سے باہر نہ جائیں, یہ ملک اور قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. یہ نقصان پھر برداشت نہ کر سکے گی قوم. اس سے بہت بہت بڑے خطرناک نتائج نکلتے. یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اگر کے پی کے سے کوئی آیا تو ہم اس کو وہاں کے پی کے ہاؤس میں بھی نہیں جانے دیں گے. کیوں نہیں جانے دیں گے؟ بالکل. تو بہت بہت شکریہ جناب. اٹ از اے گڈ ٹاک. بہت اچھی باتیں ہوئی انشاءاللہ وی وڈ ریمین ان ٹچ. آئندہ بھی چیزیں میری بہت سی جو ہے نا وہ ابھی رہتی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سیکھا آپ سے, بہت انفارمیشن ملی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی اسی بات سے جو ہے اس پروگرام کا اختتام ادھر کرتے ہیں کہ حضرت علی کے قول کے مطابق, بلکہ سر وہ آپ ہی دہراتے جائیں, انصاف, حضرت علی نے فرمایا تھا کرم اللہ وجہہ, الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. ریاست اگر کافروں کے بھی حوالے ہو تو وہ برباد نہیں ہوتی, لیکن اگر ظالموں کے ہتھے چڑھ جائے جو انصاف کو ناپید کر دیں تو وہ ریاست نہیں بقا, اس ریاست کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. ہمیں ملک کے اندر قانون اور انصاف کا ایک ایسا فیئر نظام لانا ہے کہ ایک عام آدمی بھی عدالت میں جا سکے اور اپنے حقوق کے لیے دروازہ کھٹکھٹا سکے, اور اس کی عدالت اس کو سنے اور اس کو حق ادا دیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. فی امان اللہ. ہم سب دوستوں کے لیے, ہمارے ارباب اختیار کے لیے, اور وہ لوگ جن کے پاس یہ اختیارات ہیں, اور وہ جن کو اس کی جو ہے وہ پریکٹیکلٹی اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی قانون کی جو ہے وہ عملداری اور قانون کی جو فالو کرنے والے بنے. سر بہت شکریہ اگین, آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس وعدے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی جتنی گورنمنٹس آئی ہیں نا, ٹائم لائن جس طرح کسی نے 3 سال گزارے, جس نے 4 سال گزارے, انہی گورنمنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے, اور پھر ان گورنمنٹس کے اندر جو رولنگ ایلیٹ تھی, جو فیصلہ کرنے والے تھے, پھر ان کو بھی ڈسکس کریں گے ون آفٹر دی ادر. بہت شکریہ سر, اگین انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. تھینک یو جی. شکریہ. السلام علیکم.